اے عشق ازلگیر بائے آسیہ رئیس خان۔ ٹیکسی سے اتر کے چوکیدار کو اس نے اپنا وہ تعارف پیش کیا جسے سنتے ہی اسے فوراً سامنے پیش کیے جانے کا حکم صادر ہوتا۔ اس کے اندر خوف تھا اور آنے والے پلوں کا خیال اسے متردد کر رہا تھا، تاہم وہ خود کو پورا اعتماد اور پرسکون ظاہر کرنے کی کوشش میں تھی۔ چوکیدار اس کے الفاظ آگے پہنچانے انٹرکام پر مصروف ہوا اور اس نے دوپٹہ اچھی طرح لپیٹ کے گردن سیدھی کی اور گیٹ کھلنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اس دھد سے مقتل میں داخل ہونا چاہتی تھی جو اسے ان دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھتا جنہیں بچانے وہ یہاں موجود تھی۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اپنے کیبن سے باہر آیا اور اسی وقت پورا گیٹ واہ ہو گیا۔ دوسری جانب مسلح محافظ کھڑے تھے۔ آئیے، چوکیدار نے کہا اور دونوں مسلح محافظ اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ ان کا فرض اسے صحیح سلامت رکھنا تھا جب تک مالک خود انہیں دوسرا حکم نہ دے۔ انہیں علم نہیں تھا وہ سر پر کفن باندھ کے گھر سے نکلی تھی۔ اس سارے تردد کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لان کی مختصر پتھریلی روش سے گزر کر وہ پورچ میں پہنچی جہاں دو کرخت صورت والے مرد اس کی دیدہ دلیری پر اسے گھور رہے تھے۔ ان میں سے ایک کو وہ اپنے ڈرائنگ روم میں دیکھ چکی تھی۔ انہیں دیکھ کے مسلح محافظ رکے نہ۔ وہ اندر اس کی توقع سے بڑا ہال تھا۔ دونوں کرخت شکل والے بھی ان کے ساتھ اندر آئے تھے۔ سامنے وہ عورت لب بھینچے کھڑی تھی جس کی سچائی پر اسے اب تک یقین نہیں آیا تھا۔ وہ کسی ماں سے وہ سب منسوب نہیں کر سکتی تھی جو اس ماں سے منسلک تھا اور جس کا خوف اسے اس در تک لے آیا تھا۔ تم اکیلی یہاں چلی آئیں؟ اس ہمت پر داد قبول کرو۔ چہرے کی طرح لہجہ سپاٹ اور سخت تھا۔ زندگی روشنی اور رمز سے بھری رات میں چہار سو ہنسی کی خنک اور خوشی چھلکاتے تبسم کے بیچ کانوں بڑی آواز سنائی دینا مشکل تھا۔ جشن کے طویل قحط کے بعد آج اس گھر میں خوشیوں کی پریاں اتری تھیں۔ ممی، آنٹیوں کے ہجوم کو چیرتا وہ نادرہ کے پاس پہنچا تھا اور کتنی دیر اس نے ان کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ صبر نہیں ہو رہا شعیل سے، انہوں نے ایک زوردار قہقہے کے بعد حاضرین کو مخاطب کیا۔ پوچھ رہا ہے اور کتنی دیر؟ باقیوں کے قہقہوں پر وہ کھسیانہ سا بالوں پہ ہاتھ پھیرتا وہاں سے ہٹ گیا۔ عجیب مصیبت ہے، اس نے اسٹیج پہ بیٹھی قیامت ڈھاتی حسینہ کو کوفت سے دیکھا جس سے آج اس کی رسم منگنی تھی۔ انتظار اس کے والد اور مستقبل کے سسر کے کسی خاص مہمان کا تھا۔ اسے یقین تھا اس کا صاف اور سچ جواب سننے کے بعد سونیا غصے سے خود انکار کر دے گی۔ تبھی اس نے بڑے سلجھے ہوئے انداز میں خود کو اس کا خیر خواہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بہت کوشش کی سونیا، اتنا وقت دیا اس خیال کو، لیکن میں تمہیں دوست سے زیادہ تصور ہی نہیں کر پاتا ہوں۔ تم مجھے بطور دوست پسند ہو، میں تمہاری رسپیکٹ، ہماری دوستی کی قدر کرتا ہوں۔ تمہیں لائف پارٹنر کے اس قیمتی رشتے کو کھونا نہیں چاہتا۔ اوہ شیل، وہ بڑے جذب سے مسکراتی اٹھ کے اس کے پاس آن بیٹھی۔ ابھی تمہیں اندازہ نہیں ہے، اس پرواہ اور فکر کی اگلی منزل محبت ہی ہوتی ہے۔ خیر خواہی والا داؤ اس کے گلے پڑ گیا تھا۔ ہم انگیجمنٹ کر لیتے ہیں تاکہ گھر والوں کی تسلی ہو جائے۔ شادی ہم اسی وقت کریں گے جب تمہیں لگے کہ مجھ سے پیار کرنے لگے ہو، اور میرا وعدہ ہے وہ وقت دور نہیں۔ شعیل کو اس کی بات اور وہ چلاک سا تبسم زہر لگ رہا تھا، اور اس کے بعد اب وہ اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنے کے عملی تجربے اور درد سے گزر رہا تھا۔ اس نے ہر روز اسی ایک تذکرے سے اپنی جان چھڑائی تھی۔ رانیہ اور سونیا کے والد فیض الدین سبحانی کے اچھے دوست تھے۔ سونیا کے گھر والوں کو شوخ، شرارتی، لاابالی اور باتونی شرجیل زیادہ پسند تھا۔ وہ اپنی دوسری بیٹی بھی اس گھر میں دینے کا ارادہ کیے تھے۔ گھر والوں کو یقین تھا ابھی لاابالی ہے، جب شادی کا وقت ہوگا تو سونیا کے لیے مان جائے گا، لیکن شرجیل نے تو اپنے ارادوں کی بھنک تک کسی کو پڑھنے نہ دی، اسے بھی نہیں، اور اس کے بعد سونیا سمیت سب کو سنجیدہ، ذمہ دار اور لیے دیے رہنے والا شعیل زیادہ پسند آ گیا تھا۔ شرجیل کے بعد اس گھر نے کوئی خوشی نہیں دیکھی بیٹا، اب تم ہی ہم سب کو یہ موقع دے سکتے ہو۔ جب نادرہ نے جذبات سے مغلوب ہو کے کہا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اب یہ منگنی برسوں چلتی یا سونیا ہار مان لیتی کہ اسے سونیا سے کبھی محبت نہ ہونے کا یقین تھا، اسے پرواہ نہیں تھی۔
اس نے اپنی جانب سے سب کا مان رکھ لیا تھا۔ اس کی چھٹی حص کہتی تھی وہ اور سونیا کبھی ساتھ نہیں ہوں گے، اور اس نے سوچا اور اس نے سونیا سے صاف بات کر کے مستقبل میں خود کو بچانے کا انتظام بھی کر لیا تھا۔ تم کیوں ادھر ادھر گھوم رہے ہو؟ پیچھے سے راہیل بھائی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اسٹیج پر سونیا کے ساتھ بیٹھو۔ ان کی بات پر اس نے پھر اسٹیج کو دیکھا جہاں ایک بھی مرد نہیں تھا۔ پورے اسٹیج پر سونیا کی سہیلیاں اور ان کی کزنز موجود تھیں۔ ایک دن اتنا تو چلتا ہے؟ اس کی نگاہوں کا مقصد و مطلب سمجھتے ہوئے راہیل بھائی نے صلح جو انداز میں سر ہلایا۔ زنانہ کمپنی سے اس کی الرجی سے سبھی واقف تھے۔ اسے ان کے انداز پر شرجیل یاد آ گیا۔ اگر وہ موجود ہوتا تو اسٹیج پر اتنی لڑکیوں کے بیچ ہوتا اور راہیل بھائی اسے وہاں سے کھینچ کے دور لے جانے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ آپ کو بھابھی ڈھونڈ رہی ہیں، پیچھے سے آ کر صوبیہ نے بڑے بھائی کو مطلع کیا۔ وہ اس طرف ہیں ممانی کے ساتھ۔ راہیل کی نگاہیں فوراً بیوی کو تلاش کرنے لگیں تو صوبیہ نے دائیں سمت اشارہ کیا۔ تمہیں دیکھ کے لگ رہا ہے جیسے گھر والے دلہا کے ساتھ زبردستی کر رہے ہیں۔ بڑے بھائی کے جاتے ہی وہ کلاس لینے کے انداز میں ہاتھ باندھ کے چھوٹے بھائی کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ یہ جھوٹ بھی تو نہیں؟ صوبیہ اس کی رازدار تھیں۔ مجھے سمجھاؤ کہ تم نے ممی اور ڈیڈی کو صاف منع کیوں نہیں کیا؟ کسی نے گن تو نہیں رکھی تھی سر پہ؟ اب یہ مت کہنا تم یہ راہیل بھائی کے لیے کر رہے ہو۔ سونیا ان کی خواہر نسبتی بریکٹ سالی، ان کی زوجہ کی بزنس پارٹنر اور چہیتی چھوٹی بہن تھی، لہٰذا ان دونوں کا رشتہ ہر حال میں ہو جائے اس کے لیے سب سے زیادہ زور راہیل نے لگایا تھا۔ وہ کچھ کہتا مگر تب ہی جیب میں موجود فون تھر تھرایا۔ فون سن لو۔ فون نکالتے ہوئے وہ پورچ کی طرف بڑھا جہاں نسبتاً خاموشی تھی۔ صوبیہ نے اسے جاتے دیکھا۔ جانے کیا چل رہا ہے اس کے اندر؟ وہ اسے غائب ہونے تک دیکھتی رہیں۔ وہ بچپن سے دونوں چھوٹے بھائیوں سے زیادہ قریب تھیں اور شرجیل کی گمشدگی کے بعد شعیل اور عزیز اور قریب ہو گیا تھا۔ ہیلو، مسٹر شعیل فیض الدین سے بات ہو سکتی ہے؟ فون نمبر کی طرح آواز بھی اجنبی تھی جو اس کے لیے نئی بات نہ تھی۔ اسپیکنگ، اس نے کوٹ کا بٹن کھولتے ہوئے کہا۔ دوسری جانب سے جو کہا گیا وہ اس کی امید کھونے لگا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ پل بھر میں وہ سب بھول گیا۔ مہمان، تقریب، سونیا، منگنی، بس کانوں میں پڑے نام کے بعد اس سے جو کہا جاتا اسے کرنا تھا۔ اس نے وہی کیا۔ اس نے یہ بھی سوچا کہ اس وقت یہ خبر اس کی ہی نہیں اور بہت سی زندگیاں بدلنے والی ہے۔ کچھ دیر بعد سب دلہا کو ڈھونڈ رہے تھے اور چند گھنٹے بعد فیض الدین سبحانی اپنے ہونے والی سمدھی کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے تھے جن کی بیٹی کو دوسری بار ان کا بیٹا یوں چھوڑ گیا تھا۔ سونیا کے آنسو دکھ سے زیادہ اپنی ہتک پر غصے کے تھے۔ باقی سب اپنے طور پر شعیل کے یوں اچانک غائب ہونے کے جواز پر قیاس آرائیوں میں مصروف تھے۔ نادرہ کا بلڈ پریشر خطرناک حد کو چھو رہا تھا۔ یا اللہ، پھر وہی سب نہیں؟ ان کا دل بیٹے کی سلامتی کے لیے دعا گو تھا۔ ایک کا دیا زخم اب تک ہرا تھا، اب اگر دوسرا بھی وہی دیتا تو وہ ان کے لیے سم قاتل ثابت ہونے والا تھا۔ وہ بھی اسی طرح بنا بتائے کہیں گیا تھا اور وہ سب آج بھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ صوبیہ نے باپ کو ایک طرف لے جا کر فون کی بابت آگاہ کیا۔ کس کی کال تھی؟ پتہ نہیں، لیکن شعیل اس کے بعد سے ہی دکھائی نہیں دیا۔ ابھی کسی سے کچھ نہ کہو، آؤ۔ انہوں نے اسے ہدایت دی۔ ان کا بیٹا ہر درجے ذمہ دار تھا۔ وہ شرجیل نہیں تھا جو کسی کا خیال کیے بنا بلا سوچے سمجھے کسی کے بلاوے پہ دوڑ کھڑا ہوتا۔ کوئی اس سے اس قسم کے رویے کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ انہیں اس وقت اپنے ساتھ ساتھ اپنے سمدھیانے اور مہمانوں کو بھی سنبھالنا تھا۔ اس بدلی صورتحال پر جتنے منہ اتنی باتیں ہو رہی تھیں، حیرانی، غصہ، فکر، احساس ذلت، سب کچھ تھا اور شعیل غائب تھا۔ کسی کو اس کی خبر نہیں مل رہی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے 4 سال پہلے شرجیل کی نہیں ملی تھی۔ مما، پیچھے سے کسی نے اس کا آنچل پکڑ کے پکارا اور وہ تھم گئی۔ وہ جانتی تھی بچی سے غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ فوراً مڑی نہیں۔ اسے دوسری تیسری بار بھی یہ لفظ سننا تھا جو غلطی سے ہی اس کے حصے میں آ سکتا تھا۔ مما، اب کہ وہ ننھی سی آواز پر پرجوش نہیں، سہمی سی تھی۔ وہ خود کو لعنت ملامت کرتی مسکرا کے پلٹی۔ میں آپ کی مما نہیں بیٹا۔ وہ دوپٹے پر ہاتھ رکھتی اس کے قریب جھکی۔ آپ کی مما یہیں کہیں ہوں گی۔ اس نے دائیں بائیں نظر دوڑائی کہ کوئی بدحواس سی عورت بچے کی تلاش کرتی دکھائی دے جائے گی۔ آپ کی شاپ میں تھی؟
نظر ناکام لوٹی تو اس نے بچی سے پوچھا۔ وہ چپ چاپ پلکیں جھپکاتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ بمشکل اس کی عمر 3 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہوگی۔ آپ کے ساتھ کون ہے بیٹا؟ اس نے نہایت نرمی سے پوچھا۔ بچی ہنوز اس کا پلو تھامے تھی۔ جواب نہ ملنے پر وہ سیدھی ہوئی۔ سامنے کا حصہ فوڈ کورٹ تھا۔ کیا پتہ بچی فوڈ کورٹ سے بھٹک کے اس طرف آ گئی ہو، اس کے ماں باپ اسے وہاں ڈھونڈ رہے ہوں۔ آؤ، اس نے بچی کا ہاتھ تھاما۔ اگر وہاں بھی نہ ملے تو ایڈمنسٹریشن میں جا کے اناؤنسمنٹ کروا دوں گی، اس نے خود کو مطمئن کرتے سوچا۔ نام کیا ہے بیٹا آپ کا؟ نور، بچی نے اس بار جواب دیا۔ وہ مسکرائی۔ بڑا پیارا نام ہے۔ فوڈ کورٹ میں داخل ہوتے ہی بچی نے دوسرے سٹال کی سمت انگلی اٹھائی۔ برگر۔ وہ رک گئی تو تاباں کو بھی رکنا پڑا۔ کھانا ہے؟ خلاف امید بچی نے صاف لفظوں میں مختصراً کہا تھا۔ اس کی زندگی ایسے لمحوں کی حسرتوں سے بھری پڑی تھی۔ اس کا ہاتھ ایک ننھی سی ہتھیلی نے تھام رکھا تھا اور اس کا دل و دماغ سب اس لمس کے زیر اثر تھے۔ کچھ دیر بعد اس نے برگر، فرائز اور ملک شیک کی ٹرے بچی کے سامنے رکھی اور جیسے وہ کھانے لگی وہ اس کے کافی وقت سے بھوکے ہونے کا اعلان تھا۔ اس نے کچھ تشویش سے بچی کا معائنہ کیا۔ گلابی رنگت کی دلکش نین نقوش والی اس گڑیا نے ملگجے اور سلوٹ زدہ کاٹن کے آسمانی فراک پر سفید ٹائٹس اور پنک سفید رنگ کے جوتے پہن رکھے تھے۔ بلنٹ کٹ بالوں کو ہیئر بینڈ نے پیشانی اور آنکھوں میں جانے سے روک رکھا تھا۔ آپ کے ساتھ کون کون ہے بیٹا؟ جب اس نے آدھا برگر اور نصف فرائز ختم کرنے کے بعد ملک شیک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو تابا نے پوچھا۔ کوئی ابھی تک اسے تلاش کرتا ان تک پہنچا نہیں تھا۔ تبھی کوئی بچی کے پاس آ کے رکا۔ تھینک گاڈ۔ اس نے نور کا رخ اپنی طرف کیا، 2 سیکنڈ کے لیے پلٹا۔ اور آپ غائب؟ کہاں چلی گئی تھی؟ اس کا لہجہ سخت نہیں تھا لیکن تلاش کی خواری، اسے گم کرنے کی گھبراہٹ اور مل جانے کے اطمینان نے مل کر کچھ عجیب سا بنا دیا تھا۔ نور نے ایک دم ہاتھ روک لیے۔ اسے بھی احساس ہوا اور اس نے جھک کے بچی کا ماتھا چوما۔ اٹس اوکے۔ یہ شاید وہ خود کو اطمینان دلا رہا تھا۔ اس اظہار محبت پر وہ کھل کے مسکرا دی۔ تابا اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ یہ شاید مجھے اپنی مما سمجھ کے میرے پیچھے چلی آئی تھی۔ شیل نے آواز پر مڑ کے اسے دیکھا۔ تھینک یو، شیل نے کہا اور نور کو دیکھا جو ہاتھ روکے بیٹھی تھی۔ اسے اس معصوم پر بے انتہا ترس آیا۔ اس کے لاکھ کہنے اور پوچھنے پر بھی اس نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ سارا رستہ وہ اس کا بازو تھامے بیٹھی رہی تھی۔ اسے بچوں کا تجربہ نہیں تھا کہ کس طرح انہیں راضی کیا جائے، بہلایا جائے یا خوش کیا جائے۔ تابا جانے لگی کہ اچانک شیل نے کہا، آپ پلیز کچھ دیر رکیں۔ اس نے دور سے نور کو کھاتے دیکھا تھا۔ اس نے ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ کھا لے تب تک پلیز۔ یہ عجیب التجا تھی۔ شیل نے ہاتھ میں پکڑا کوٹ کرسی کی پشت پر رکھا اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ نور نے پلین میں بھی کچھ نہیں لیا تھا۔ یہ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہے۔ اس نے ابھی ابھی اپنی ماں کو کھویا ہے اور آپ میں شاید اسے ماں نظر آ رہی ہے۔ شیل کی نگاہ اس کے چہرے پر دائیں رخسار کے نمایاں اور بڑے سے سیاہ تل پر تھی۔ وہ انگریزی میں نہایت دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ تابا نے دکھ سے نور کی سمت نظریں پھیریں۔ پل میں ہی اس کی آنکھیں بھر آئیں، چہرے پر اداسی بکھر گئی۔ شیل نے کچھ تعجب سے اسے دیکھا اور چشم زدن میں ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ وہی تھی۔ اس نے پیچھے جا کے نور کو مخاطب کیا، آپ یہ فنش کریں، میں ابھی آیا۔ پھر پلٹ کے اس نے تابا سے التجا کی، پلیز۔ اس کی گزارش سے زیادہ اس معصوم کے دکھ نے اسے وہاں بٹھا دیا۔ شیل کوٹ وہیں کرسی پر چھوڑ کر چلا گیا۔ لو، اس نے مسکراتے ہوئے بقیہ برگر اسے تھمایا۔ وہ پھر رغبت سے کھانے لگی۔ اتنی سی عمر میں اتنا بڑا دکھ، اس کا دل بھر آیا تھا۔ شیل کو آگے کئی طوفانوں کا سامنا تھا۔ ایسے میں اس معصوم کو سب کے سامنے کھڑا کر دینا نور کے ساتھ بھلائی نہ تھی، اور بات محض اس کے گھر والوں کی نہیں تھی۔ وہ تو ملتے ہی ان کی متاع بن جاتی، مگر دوسرے جو اس کے دشمن تھے وہ ملتے ہی اس کی جان کے در پہ جاتے۔ وہ پہلے اس کے ہاتھ لگی تھی، وہ اسے لے آیا تھا، اس نے اسے کھوجا تھا۔ یہ بات ان کے غصے اور نفرت کو ہوا دینے والی تھی۔ نور کی حفاظت اب اس کی زندگی تھی۔ یہ ننھی جان اسے ملتے ہی اس کی کل کائنات بن گئی تھی۔ اس نے اب تک فون بند کر رکھا تھا، تاہم گھر پہنچ کر اسے سچ کہنا تھا۔ لاکھ ناراضگی سہی بات دکھ کی تھی جسے سن کر برسوں کی آس اور انتظار دم توڑنے والا تھا۔
صبر اور خاموشی کے باوجود شدید درد اور خسارہ ان سب کے حصے میں آیا تھا۔ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں تاباں پر رک گئیں۔ نور بچی صحیح تھی تو اجنبی، پھر بھی اس کے چہرے پر نور کے لیے ہمدردی اور ترحم نہیں، حقیقی دکھ تھا۔ وہ اخلاق کا مظاہرہ مجبوری میں نہیں کر رہی تھی۔ وہ اسے نام نہیں دے پا رہا تھا، لیکن اس کے انداز میں جو بھی تھا وہ خالص اور بناوٹ سے پاک تھا، جو اس وقت اس کے کام آ سکتا تھا، جسے اسے ہر حال میں استعمال کرنا تھا۔ جب نور کا کھانا ختم ہوا تو وہ 2 کافی لیے میز پر پہنچا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ شہیل نے کافی اس کے آگے رکھی تو وہ گویا ہوئی۔ اگر آپ اجازت دیں تو مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا۔ تابا بری طرح چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ یہ اتفاق کچھ زیادہ ہی طویل ہو رہا تھا۔ کہیں میں اپنے جذبات سے مجبور غلطی تو نہیں کر بیٹھی؟ اس نے شہیل کی سنجیدہ صورت دیکھ کے سوچا۔ اس کی پیشانی پر ہلکی لکیریں نمودار ہو گئی تھیں۔ نور بیٹا، آپ ادھر کچھ دیر کھیلنا چاہیں گی؟ اس نے میز سے ذرا فاصلے پر پلے ایریا کے احاطے کی سمت اشارہ کیا۔ نور اسے دیکھنے لگی۔ اس ذرا سے وقت میں اسے تابا پر بھروسہ ہو گیا تھا۔ ہم یہی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں کھیلنے کی خواہش اور اماد کی تھی تو انداز میں جھجک بھی، لہٰذا تابا کو کہنا پڑا۔ آپ وہاں کھیلیں، شہیل نے کہا اور وہ اٹھ کر چلی گئی۔ جب وہ سلائیڈ سے پھسل کر نیچے نرم و ملائم گیندوں کے ڈھیر میں گری تو اس نے مسکرا کے تابا اور شہیل کو دیکھا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اس کی مسکراہٹ کا جواب دیا۔ شہیل نے گلا صاف کرتے ہوئے اسے متوجہ کیا۔ میری بات آپ کو عجیب لگے گی، آپ جیسا بھی ریاکٹ کریں، لیکن یقین کریں میں اس وقت بے حد ڈیسپریٹ ہوں، سو تحمل سے سن لیں۔ چند گھنٹوں پہلے تک مجھے نور کے وجود کا بھی علم نہیں تھا، اور اب اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں فی الحال اس کے متعلق کسی کو نہیں بتا سکتا، نہ اسے گھر لے جا سکتا ہوں، اور مجھے اس معاملے میں آپ کی مدد چاہیے۔ اس نے رکے بنا بات مکمل کی اور حیرت سے منہ کھولے سن رہی تابا کو ایک دم ہنسی آ گئی۔ اس نے تیزی سے گھوم کر چاروں طرف دیکھا۔ یہ کوئی پرینک ہے؟ میرے جیسے ایموشنل فولز کو کیمرے میں قید کر کے ویوز لینے کی گھٹیا کوشش؟ آخری الفاظ غصے میں ادا ہوئے تھے۔ یہ پرینک نہیں۔ شہیل کو بھی اندازہ تھا ایک اجنبی دوسرے اجنبی سے یہ سب سن کر ایسا ہی رد عمل دے سکتا تھا۔ آپ کو کچھ نیا سوچنا چاہیے، یہ طریقہ بے حد فلمی ہے، اتنا فلمی کہ کوئی اس جھانسے میں نہیں آئے گا۔ وہ میز سے پرس کھینچ کے اٹھنے ہی لگی تھی کہ شہیل نے پرس پر ہاتھ رکھا۔ تابا کا غصہ آسمان چھونے لگا۔ سوری، اس نے جھٹ ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ یقین کریں نہ کریں، لیکن ایک بار مکمل بات تو سن لیں، پلیز پلیز۔ وہ کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ میرا بزنس کارڈ، یہ میری آئی ڈی، اور اس نے والیٹ سے کھینچ کر دونوں کارڈ اس کے سامنے رکھے، پھر کرسی کی پشت سے کوٹ اٹھا کے اس کی اندرونی جیب سے آنے جانے والے تینوں بورڈنگ پاس نکال کر میز پہ رکھ دیے۔ یہ سب اس نے تیزی سے کیا تھا، مبادا وہ چلی ہی نہ جائے۔ میں نور کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا اور نہ گھر ساتھ لے جا سکتا ہوں۔ آپ پلیز کچھ دن اسے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہیں؟ تابا زندگی میں کم ہی اس قدر حیران ہوئی ہوگی جتنی اس وقت تھی۔ وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا اور ایک اجنبی کو بچی ساتھ رکھنے کا کہہ رہا تھا جس کی ذمہ داری اس کے سر تھی۔ اس کے نزدیک یہی بات اس کے غیر ذمہ دار، غیر سنجیدہ ہونے کا ثبوت تھی۔ اس سے کوئی رشتہ ہوتے ہوئے بھی آپ اسے گھر نہیں لے جا سکتے، لیکن چاہتے ہیں میں، یعنی ایک اجنبی، اسے اپنے گھر لے جاؤں؟ اس کے لہجے کی کاٹ شہیل کو بری طرح محسوس ہوئی۔ وہ صحیح کہہ رہی تھی، لیکن وہ کہاں آگے پیچھے کچھ غور کر رہا تھا۔ آپ جیسے لوگ سمجھتے ہیں پیسہ ہر چیز کا حل ہے، اب اسے اس کی ہر چیز بری لگنے لگی۔ برانڈڈ کپڑے، جوتے، والیٹ، گھڑی، انداز، سب کچھ۔ حالانکہ وہ دولت کی تقسیم و تفریق پر جانبدار یا تلخ نہیں ہوتی تھی، مگر اس وقت اسے شہیل کے اعتماد کی یہی وجہ سمجھ میں آئی کہ وہ بدلے میں اسے پیسوں کی پیشکش کرے گا، اور اسے یقین ہے کہ اس کے بعد وہ مان جائے گی۔ یہ کہیں اور خرچ کریں، مجھ پر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ وہ جانے لگی تھی، شہیل اٹھ کے اس کے سامنے آیا۔ اگر آپ سننا چاہیں تو میں بتا سکتا ہوں کہ کیوں نور کو گھر لے جانا اس کے لیے خطرہ ہے۔ تھینک یو، لیکن مجھے نہیں سننا۔ وہ اس کے بازو سے نکل کر آگے بڑھی۔ میں نہیں چاہتا وہ بھی اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچ جائے، پیچھے سے شہیل نے کہا، اور وہ تھم گئی۔ اگر وہ کسی بھی طرح اسے منا لینے کا متمنی تھا تو وہ بے حد درجے جذباتی تھی۔ شہیل اس کے سامنے آیا۔ اگر ارادہ بدل جائے تو؟ اس نے کارڈ پرس کے بنا زپ والے اگلے خانے میں پھنسا دیا۔
ताबा पीछे नूर को देखे बिना लंबे डग भरती बाहर निकल गई। मुझे आज इधर आना ही नहीं चाहिए था। बाहर निकलकर रिक्शे का इंतज़ार करते हुए उसने कोफ्त से सोचा। घर से दूर इस मॉल में वो साल में 1-2 दफ़ा ही आती थी। दफ्तर में उसे दानिया ने बताया था कि यहाँ किताबों की नई दुकान खुली है, जहाँ शायद उसे उसकी मतलूबा किताब मिल जाए। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि बच्ची घर नहीं जा सकती? वो दिखता तो माकूल इंसान था। हो सकता है वो शादीशुदा हो, बीवी बच्चों से छुपा के दूसरी शादी कर रखी थी, अब माँ मर गई, या मासूम फिल्म की तरह शादी भी ना की हो। लाहौल। लेकिन उसने पेरेंट्स कहा था, यानी बच्ची यतीम है तो क्या उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की बेटी है जिसने बिस्तर मर्ग पर उसका हाथ साबका महबूब के हाथ में थमा दिया कि मेरे बात संभालो इसे। रिक्शे की रफ्तार से ज़्यादा तेज़ उसका जहन दौड़ रहा था। इन सब में बच्ची तो बेकसूर फंस गई ना, माँ बाप नहीं, और जो खुद को ज़िम्मेदार कह रहा है वो इतना बुज़दिल के घर भी नहीं ले जा सकता। उसने पहलू बदला। कितनी ड्रामाई सिचुएशन है। उसने सर झटक के उसे मामूली या गैर अहम मान के जहन से निकालने की नाकाम सही की। अचानक नूर की पुरनूर आँखें और बुझा सा चेहरा आँखों के सामने लहराने लगा। मम्मा। उसकी आवाज़ कानों में गूंजी और आंखें नम होने लगीं। अगर वो आदमी सही नहीं तो उस बच्ची को बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर उसने मॉल में ही उसे छोड़ दिया या किसी पार्क या स्टेशन पर तो? दिमाग नया जवाब ले आया था। वो आदतन अंगूठे की हथेली वाली सिमत अंगुश्ते शहादत का नाखून रगड़ने लगी। ये गैर इरादी हरकत उसके अंदरूनी खलफशार और इज़्तिराब की गुमास थी। अगर वो उसकी औलाद नहीं तो ये सब करते हुए दिल थोड़ी ना कांपेगा उसका। खुद उससे कोई रिश्ता ना होते हुए वो फ़िक्रमंद थी, अलबत्ता उसके कुछ लगते पर शक कर रही थी। उसने पर्स में फंसा कार्ड खींचा। उस पर फ़ोन नंबर के साथ शैल फैज़ुद्दीन सुबहानी नाम दर्ज था। नीचे S&S डेवलपर्स का पता था। अखबार की वो सारी सुर्खियां जहन में गुडमुड होने लगीं, जहां मासूम और कम उम्र बच्चे अपनों की लापरवाही, इंतकाम, हसद और बेतवज्जही का शिकार होकर ज़िंदगी हार बैठे थे। वो अपनी वजह से किसी मासूम का ये अंजाम तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसने पर्स से फ़ोन निकाला, मगर अब भी तजब्जुब का शिकार थी। कम से कम उसकी मुकम्मल बात सुन के उसके सही या गलत होने का पता तो लगा सकती हूँ। और वो पब्लिक प्लेस है, वहाँ वो क्या कर सकता है? मैं नूर को बिना तसल्ली के उसके पास छोड़ दूँ तो गलत और लापरवाह तो मैं भी हुई फिर? दिल राज़ी था और अब उसके पास वापस जाने की कई वजूहात थीं। बात तो सुन ही सकती हूँ। उसने नंबर टाइप किया और कॉल मिला के फ़ोन कान से लगाया। हेलो, आप नूर के साथ वहीं हैं? शैल ने पहचान लिया था। हाँ। वो कोई फ़ैसला नहीं कर पाया था कि किस पर एतबार करे। ये तो तय था कि वो उसे साथ घर नहीं ले जाएगा, वहीं वेट करें। उसने फ़ोन बंद कर दिया। भैया, वापस मॉल ही ले चलना ज़रा, उसने ड्राइवर से कहा और होंठ काटने लगी। फ़ोन रखते ही अब अपने इस एडवेंचर से डर भी लग रहा था। वो प्ले एरिया के करीब उसी मेज़ पर मौजूद थे जहां उसने उसे छोड़ा था। नूर उसकी गोद में सो रही थी। वो वहीं आएगी इसलिए वो यहाँ टिका हुआ था। इस तरफ चलें ताकि मैं इसे लिटा दूँ। उसके करीब पहुँचते ही वो सोई नूर को शाने से लगा के खड़ा हुआ। वो उसकी इजाज़त या तायद के लिए रुका नहीं, बल्कि उन लंबी मेज़ों के सिमत चल पड़ा जहाँ बैठने के लिए कुर्सियाँ नहीं सोफ़े थे। वो उसके पीछे हो ली, उसे लिटा के अपना कोट ऊपर डाला और नूर के पास ही बैठ गया। ताबा ने उसके मुकाबिल जगह संभाल ली। वो दराज कद और कवी जिसामत वाला खूबरू शख्स था। दाढ़ी, मूछें और स्याह बाल उसके वक़ार में इजाफ़ा कर रहे थे। इनका सामान नहीं है? उसे ख़याल आया। उसने बोर्डिंग पास दिखाए थे, लेकिन कोई बैग, सूट केस नज़र नहीं आया था। मेरा नाम आप जान ही गई हैं। उसने ताबा को देखकर बात शुरू की। नूर मेरी भतीजी है। भाई ने घर से भाग के शादी की थी। भाई को जो लड़की पसंद थी वो बेहद कंजर्वेटिव फैमिली से थी, जो ख़ानदान में ही शादियां करते हैं। बेटियां गैरों को देना उनकी गैरत के मुनाफी है। वो अक्ल से पैदल किस्म के बहादुर हैं, जो अपने घर की औरत की तरफ आंख उठाने वाले को शूट करने के बाद अपना सर ऊंचा किए जेल जाने को शान समझते हैं। इन शॉर्ट, बहुत कुछ हुआ, पुलिस केस, तलाशी, पूछगछ, तफ्तीश, लेकिन कुछ हाथ ना लगा। हमने भी अपनी तरफ से उन्हें ढूंढने की कोशिश की, मगर उन्हें जैसे ज़मीन खा गई थी या आसमान निकल गया था। तब से उनकी कोई खबर नहीं थी। परसों रात से पहले तक, जब मैंने
नामालूम नंबर से कॉल रिसीव की जो भाई के दोस्त की कॉल थी, और उन्होंने मुझे उड़ीसा के एक छोटे से शहर में बुलाया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन दोनों की तदफीन को 2 दिन हो गए थे। उनका सामान समेटते हुए उन्हें डायरी से मेरा नंबर मिला। शर्जील इस कदर मोहतात था कि उसने सिर्फ मेरा नंबर कहीं महफूज किया था। वो नूर को लेकर परेशान थे कि माँ बाप के बाद इस बेसहारा बच्ची को किसके हवाले करें। ज़ाहिर है मैं उसे वहाँ नहीं छोड़ सकता था। मेरी फ़ैमिली के मसाइल अलग हैं, लेकिन नूर को ख़तरा उसकी मम्मा की फ़ैमिली से है। वो तब से शर्जील के खून के प्यासे हैं। नूर की मौजूदगी के साथ मुझे कुछ और हक़ाइक़ का भी इल्म हुआ है। उनके लिए जान लेना या तशद्दुद करना बड़ा मामूली काम है। नूर उनके लिए दुश्मन की बेटी है और उनके ख़ानदान पर लगा दाग उन्हें रुस्वा और बदनाम करने वाली निशानी है। एक बुरी याद है। उसने रुक के सोई नूर को देखा। उसने अपनी तरफ से वही कहा था जिस पर उसे यकीन आ जाता और ख़तरे का एहसास भी हो जाता। इस वक्त लाजिम था कि वो उसे बावर कराता कि उसे उस पर भरोसा है और वो इस कदर तफसीली ज़ाती बातें उससे कह रहा है। एक साथ दोनों की मौत कैसे हुई, मतलब वो गौर से और बड़े तहम्मुल से सुन रही थी। दरमियान में उठे सवाल और एतराज़ उसने मुश्किल से ज़ब्त किए थे। रोड एक्सीडेंट। दोनों नूर को प्ले ग्रुप से लेने जा रहे थे, तब शर्जील की बाइक का एक्सीडेंट हुआ था। आपने कुछ तो सोचा होगा, कब तक नूर को छुपाएंगे? मुझे भी ये सब प्रोसेस करने को वक्त चाहिए। भाई का यूँ मिलना कि वो दुनिया से जा चुका है, मुझे घर में ये ख़बर देनी है, फिर नूर पता नहीं सब कैसे रिएक्ट करेंगे। और इन सब में भूल गई बात उसे उस लम्हे याद आई कि वो अपनी मंगनी छोड़ के गया था। मैं जब तक कोई फ़ैसला ना कर लूँ, मैं नूर के मुतल्लिक़ सबको बेखबर रखना चाहता हूँ और इस मामले में किसी दोस्त या रिलेटिव पर एतबार भी नहीं कर सकता। वो असल बात पर आया। तब तक अगर आप नूर को अपने पास रखें या इसके पास रहें तो मैं ताउम्र एहसानमंद और मखरूस रहूँगा। आप घर में कुछ दिन कहीं जाने का कह सकती हैं, मैं आप दोनों के रहने का इंतज़ाम कर दूँगा। या आपके पास कोई हल हो जिसमें नूर अकेली ना हो और घर वालों को इल्म भी ना हो। वो इस मामले में ख़ुद को इतना तन्हा महसूस कर रहा था कि एक अजनबी से मशवरा मांग रहा था। उसे बच्ची की फ़िक्र थी, लेकिन एक अजनबी की बात वो बस सुन रही थी। आंखें बंद करके एतबार करने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो संजीदा और सच्चा महसूस तो हो रहा था, लेकिन उसने ज़िंदगी में ऐसे संजीदा और सच्चों पर भरोसा करके धोखे ही खाए थे। आपको जल्द इस मसले का परमानेंट हल सोचना होगा। नूर को तमाम उम्र किसी से छुपा के नहीं रखा जा सकता, किसी एक फैमिली से भी नहीं। उसने इकरार में सर हिलाया। नूर को मैं कुछ दिन अपने साथ रख सकती हूँ, बिलाखिर उसने कह दिया। आपकी फैमिली, वो मैंने किसी सवाल के बिना आपका यकीन कर लिया है, तो आप भी मैं जो कह रही हूँ उस पर भरोसा रखें। ताबा का अंदाज सपाट था। फेयर इनफ, उसने हाथ उठा के कहा। आपके पास पेन होगा? शहील ने पूछा। उसने पर्स से कलम निकाल के उसके सामने रख दिया। शहील ने टिश्यू पेपर खींचा और उस पर लिखने लगा। ये मेरे घर का एड्रेस है, कार्ड पर फ़ोन नंबर्स और ऑफ़िस का एड्रेस है। आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। कोई काम हो तो आप मुझे कॉल करें। फिर भी ये सब अपने पास रखें। आपको तसल्ली के लिए कुछ और भी चाहिए तो बताएं। उसने टिश्यू पेपर पर कलम रख के उसके सामने खिसकाया। नहीं, उसने टिश्यू पेपर और कलम पर्स में रखा। मैं आप दोनों को घर ड्रॉप कर देता हूँ, आप बस 2 मिनट रुकें। वो उठा और उसके कुछ कहने से पहले तेज़ी से चलता एक्सेलरेटर से नीचे उतर गया। अगर ये वापस ही नहीं आया तो? उसने घबरा कर सोई नूर को देखा। और अगर मैं नूर को लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो? जब इस ख्याल पर जहन अटक गया, दिल मचल गया, तो उसने सिर झटक के ख़ुद को डांटा और घड़ी में वक्त देखा। अम्मी के आने से पहले मुझे घर पहुँच जाना चाहिए। वैसे वो सुबह कह के निकली थी कि दफ्तर के बाद मॉल जाएंगी। वो सोई हुई नूर को देखते हुए जाने क्या सोच रही थी कि शहील के वापस आने पे चौंकी। उसके पास एक पहियों वाला सूटकेस था। इसमें नूर के कपड़े वगैरह हैं। उसने सूटकेस उसके करीब खड़ा किया और झुक के नूर को उठाया। चलें? वो उस रात घर से अपनी कार लेके निकला था और यहाँ मॉल की पेड बेसमेंट पार्किंग में छोड़कर एयरपोर्ट पहुँचा था। वापसी में यहाँ आने के कई मकासद थे। कार लेना, लॉकर में चीज़ें रखना और आगे का लाइहा अमल तैयार करना।
وہ اس کے پیچھے سوٹ کیس گھسیٹتی چل رہی تھی۔ اپنی گاڑی کے پاس آ کے اس نے گاڑی ان لاک کی اور ایک ہاتھ سے دروازہ کھول کر نور کو پچھلی سیٹ پر لٹایا، پھر اس کے پاس سے سوٹ کیس لے کر ڈگی میں رکھا۔ وہ تب تک پچھلی نشست پر نور کا سر گود میں لیے بیٹھ گئی۔ گاڑی راستے پر آئی تو اس نے پتہ بتایا اور گھر کا فاصلہ خاموشی سے مختصر ہوتا گیا۔ جب گاڑی گلی میں داخل ہوئی تو اسے خیال آیا کہ گلی کے باہر ہی اتر جانا چاہیے تھا، لیکن اب دیر ہو گئی تھی۔ لیفٹ میں بلیک گیٹ کے آگے روک دیں۔ تابا کی ہدایت پر اس نے گاڑی روک دی۔ اسی وقت نور بھی آنکھیں ملتی اٹھ بیٹھی۔ اسے دیکھ کر شعیل سیٹ بیلٹ نکال کے پیچھے پلٹا۔ نور بیٹا، آپ کچھ دن یہاں آنٹی کے ساتھ رہیں، مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں آتا رہوں گا۔ وہ ٹھہر کے اور سوچ کے بول رہا تھا۔ اسے نہیں علم تھا اس وقت اس سے کون سی بات کہنا مناسب تھا۔ نور نے سر اٹھا کے تابا کو دیکھا۔ وہ نیند سے جاگی مکمل حواس میں لوٹی نہیں تھی۔ شعیل نے اپنا فون اس کے آگے کیا۔ آپ کا نمبر؟ تابا نے فون لے کر محض نمبر ٹائپ کر کے دینے کے بجائے اپنے نام کے ساتھ کانٹیکٹس میں محفوظ کر کے اسے لوٹا دیا۔ تھینک یو۔ اس نے اسکرین کی روشنی بجھا کے فون جیب میں رکھ لیا۔ تابا نور کے ساتھ باہر آئی اور شعیل نے سوٹ کیس نکال کے ان کے قریب رکھا۔ میں تا عمر آپ کا ممنون رہوں گا کہ آپ نے میرا اعتبار کیا اور ایک اجنبی کی مدد کے لیے راضی ہوں۔ شعیل کی بات پر وہ سر جھکا کے نور کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ اس کا یہ قدم اتنا بھی بے غرض نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے اس سے نظر ہٹا کے جھک کے نور کو مخاطب کیا۔ مجھے پتہ ہے آپ آنٹی کو تنگ نہیں کریں گی، میں جلد آؤں گا اور آپ جب چاہیں مجھے فون کر سکتی ہیں۔ نور نے سر ہلایا۔ وہ سیدھا ہوا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ پلٹا ہی تھا کہ نور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پاپا؟ شعیل نے جھٹ تابا کو دیکھا جو حیرت سے منہ کھولے مشکوک سی اسے گور رہی تھی۔ جھوٹ! وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہو گئی۔ اسے بھی کچھ علم نہیں۔ راحیل نے فون بند کر کے جھنجھلائے انداز میں صوفے پر اچھالا۔ اس کے سارے دوست لا علم تھے۔ فیض، میرا دل گھبرا رہا ہے اب بہت۔ نادرہ نے قریب بیٹھے شوہر کو دیکھا، تشویش جن کے سنجیدہ چہرے سے حویدہ تھی۔ اللہ پہ بھروسہ رکھو، آ جائے گا وہ۔ انہوں نے بیوی کا ہاتھ تھپ تھپا کے تسلی دی۔ رانیہ نے لمبا سانس بھرا اور اکتا کے ساس سسر کو دیکھا۔ شعیل لاپرواہ اور غیر ذمہ دار نہیں ہے۔ اس کے پاس اس طرح غائب ہونے کی ضرور کوئی اہم وجہ ہوگی۔ ہمیشہ کی رجاعت پسند اور بھائی کو راج دلار ماننے والی صوبیہ نے کہا تو رانیہ چپ نہیں رہ سکی۔ سونیا اور اتنے اہم مہمانوں کو چھوڑ کے جانے والی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی کوئی بھی وجہ اس فنکشن سے اہم کیسے ہو سکتی ہے؟ ایگزیکٹلی بھابھی۔ صوبیہ نے بھابھی کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اتنا نادان نہیں کہ یہ سمجھ نہ سکے۔ اسی وقت گھبرایا سا ملازم دوڑتا ہوا آیا۔ وہ چھوٹے صاحب آئے ہیں۔ جو بیٹھے تھے سب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ فیض الدین سبحانی اور راحیل آگے بڑھے ہی تھے کہ شعیل اندر آتا دکھائی دیا۔ اس نے کوٹ ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا۔ اس کا بکھرا حلیہ اور اسی شب والے کپڑے دیکھ کے سب ٹھٹکے تھے۔ ڈیڈ، پہلے مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا اس نے باپ کو مخاطب کیا۔ جو بھی بات ہوگی سب کے سامنے یہی ہوگی۔ راحیل کا لہجہ غصیلا اور اٹل تھا۔ آخر وہ ان کی سالی اور بیوی کی چہیتی بہن کو چھوڑ کے گیا تھا۔ رانیہ شوہر کے بازو میں جا کے کھڑی ہو گئی۔ سب کی جواب طلب نگاہیں اس پر تھیں۔ اس نے باپ کو دیکھا۔ انہوں نے سر اور آنکھوں کے اشارے سے بڑے بیٹے کی تائید کی۔ سب کو اس قیامت سے گزرنا تھا۔ عزت سے فرار ممکن نہ تھا اور اس قیامت کا سور اسے پھونکنا تھا۔ وہ سست قدم اٹھاتا ماں کے پاس آیا اور ان کے شانوں کے گرد بازو پھیلا کے کھڑا ہو گیا۔ نادرہ کا دل بند ہونے لگا۔ وہ یہ بوجھ اٹھاتے تھک گیا تھا۔ وہ کیسے کہے گا؟ سب کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیسے وہ یہ قبول کر پائیں گے؟ وہ یہ سب اتنی بار تصور کرنے کی کوشش کر چکا تھا کہ ذہن اب جامد تھا۔ اس نے بنا کسی تمہید کے منہ کھولا۔ لاسٹ ویکنڈ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں شرجیل اور تحریم کا انتقال ہو گیا۔ کمرے میں موجود ہر ذی نفس کی ہستی ہل گئی۔ سب سے پہلی اور اونچی آہ صوبیہ کی تھی۔ وہ سامنے لڑکھڑا رہے باپ کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے بازو میں نادرہ کا وجود ڈھیلا ہو گیا۔ ممی، ممی! وہ بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ڈھیروں شکایتوں اور ناراضگیوں کے باوجود سب کے لیے شرجیل کی جدائی اور خاموشی اس لیے قابل برداشت تھی کہ وہ دنیا کے کسی گوشے میں اپنی محبت کے ساتھ ایک خوشحال زندگی جی رہا ہے۔
آخر میں سب کے لیے اس کی خوشی مقدم تھی، خاص طور پر جب تحریم کے گھر والوں کا مزاج اور حرکتیں کھل کر سب کے سامنے آ گئی تھیں۔ لیکن اس طرح اچانک اس کی دنیا سے چلے جانے کی خبر ان سب کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ جدائی سہ رہے دکھی دلوں کے لیے جواں مرگی کو قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ نادرہ کو ڈاکٹر دیکھ کے گیا تھا، صوبیہ کا رو رو کے برا حال تھا، فیض الدین اور راحیل بھی گاہے گاہے آنسو خشک کر رہے تھے۔ وہ سب کے آنسو اور سسکیوں کے بیچ ان کے سوالوں کا جواب دیتا رہا۔ کہاں تھا شرجیل؟ فون کس نے کیا تھا؟ نمبر کہاں سے لیا؟ اور بھی بہت کچھ۔ مجھے لے چلے میرے بیٹے کے پاس۔ نادرہ کی ایک ہی ضد تھی، سب اپنا غم پس پشت ڈالے نادرہ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان کی حالت سب سے خراب تھی۔ نادرہ دوائیوں کے زیر اثر سو گئیں تو وہ اپنے کمرے میں آیا۔ پچھلے چند گھنٹوں میں اس پہ کیا کچھ نہیں گزر گیا تھا۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گیا، اسے بھائی کا ماتم کرنے کی بھی فرصت نہیں ملی تھی۔ 4 سال وہ اس سے ناراض رہا تھا۔ وہ مختلف مزاج کے باوجود ایک جان دو قالب کی مثال تھے، اور شرجیل نے اس سے اتنی اہم بات چھپائی تھی، یہ سچ جان لیوا تھا۔ کسی کے عشق میں مبتلا ہو کے وہ سب کو چھوڑ گیا اور وہ بے خبر رہا تھا، یہ سچ اسے توڑ گیا تھا۔ لیکن سچ تو یہ تھا کہ اس کا بھائی اسے کبھی بھولا نہیں تھا۔ اس نے نہ صرف ہر قدم پر اسے یاد رکھا تھا، اس سے کچھ نہیں چھپایا تھا، اپنی متاع کے لیے بھی صرف اس پر بھروسہ کیا تھا۔ درد سے اس کا دل پھٹا جا رہا تھا، لیکن وہ کسی سے بانٹ سکتا تھا نہ سب کی طرح چیخ چیخ کے رو سکتا تھا۔ وہ جتنا ذمہ دار، اصول و ضوابط کا پابند، شرجیل اتنا ہی لاوبالی، لاپرواہ اور غیر ذمہ دار تھا۔ وہ منصوبہ بند طریقے سے خوب سوچ سمجھ کر قدم اٹھانے والا انسان تھا، تو شرجیل ہمیشہ سب کچھ بنا سوچے سمجھے کرنے کا عادی تھا۔ شرجیل امپلسو اور وہ کیلکولیٹو مشہور تھے۔ اسے آرکیٹیکٹ بننا تھا اور شرجیل نے بزنس ایڈمنسٹریشن کو چنا۔ تعلیم کے بعد وہ باپ اور بھائی کے ساتھ سنجیدگی سے کام کرنے لگا تھا، لیکن تب بھی شرجیل اپنی یونیورسٹی کی زندگی ہی جی رہا تھا۔ صنف نازک سے اس کی دوستیاں بہت تھیں۔ وہ مذاق میں ہمیشہ اس سے کہتا تھا، لڑکی دیکھی نہیں کہ تیرا دل پھسل جاتا ہے، پھسلو سالا۔ وہ ہر بار یوں ہنستا جیسے پہلی بار سنا ہو، لیکن اتنی دوستوں کے باوجود اس کے جگر کا ٹکڑا اس کا بھائی ہی تھا۔ ضبط کرتے کرتے بھی وہ چہرے پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ عظمیٰ اسکول سے گھر آئیں تو وہ ہال میں تھی۔ ہیں؟ ایک طرف رکھا سوٹ کیس اور اس کے ساتھ بچی کو دیکھ کے عظمیٰ کا رد عمل بڑا بے اختیاری تھا۔ آپ سکون سے بیٹھے، میں سب بتاتی ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے جلدی سے کہا اور ان کا پرس لے لیا۔ یہ دیکھ کے میں کیسے بیٹھ سکتی ہوں، وہ بھی سکون سے؟ انہوں نے دونوں ہاتھ اٹھا کے سوٹ کیس اور نور کی سمت اشارہ کیا۔ آپ ٹی وی دیکھیں گے؟ اس نے چپس کھا رہی نور سے پوچھا۔ اس نے سر ہلایا۔ تابا نے ٹی وی پر اس کی پسند پوچھ کے وہی کارٹون لگا دیا اور کمر پر ہاتھ رکھے کھڑی ماں کو کھینچ کے باورچی خانے میں لے آئی۔ پہلے پوری بات سن لیں، درمیان میں ٹوکے بنا۔ انہیں کرسی پہ بٹھا کے ان کی چادر دوسری کرسی پر رکھی اور سامنے بیٹھ گئی۔ یا اللہ، کیا بے وقوف لڑکی دی ہے مجھے! ساری رداد سنتے ہی انہوں نے سر پکڑ لیا۔ ارے وہ اب اپنی شکل ہی نہ دکھائے تو؟ بیٹی کی نادانی پر بے بسی سے اپنے ہی بال نوچنے کی کسر رہ گئی تھی۔ امی، اس کا فون نمبر ہے، آفس اور گھر کا ایڈریس ہے، ایسے کیسے کوئی؟ وہ سب جھوٹ اور فراڈ نہیں ہو سکتا؟ کسی جیب کترے اور چور چکے کے لیے یہ باتیں ہاتھ کا کھیل ہیں؟ انہوں نے تیزی سے اس کی بات کاٹی۔ مجھے دھوکہ دے کر کسی کو کیا حاصل ہوگا؟ وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ کہیں سے بھی چور چکا اور جیب کترا نہیں لگ رہا تھا، مگر نہیں کہہ سکی۔ یہ انہوں نے دروازے سے دکھائی دے رہی نور کی سمت اشارہ کیا۔ کیا حاصل ہوگا؟ یہ اپنا درد سر تمہارے سر ڈال گیا ہے کوئی؟ پھر تو اچھا ہی ہوا نا، وہ کہیں بھٹکنے کو چھوڑ دیتا، اس سے بہتر وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ اس نے گردن موڑ کے نور کو دیکھا۔ اس کی نظروں کی نرمی اور حسرت دیکھ کے عظمیٰ کا دل سکڑ گیا، لیکن یہ وقت اس کے آگے کمزور پڑنے کا نہیں تھا۔ اگر وہ یہ بچی کہیں سے اغوا کر کے لایا ہو تو؟ تاوان کی رقم لے کر وہ تمہارا پتہ بتا کے چلتا بنے گا اور صبح پولیس تمہارے دروازے پہ ہوگی۔ وہ بھی سمجھتی تھیں کہ ان کی بیٹی اتنی بھی نادان نہیں، لیکن ہاں، دل کے ہاتھوں مجبور ضرور تھی۔ امی، اس نے اپنی ہنسی روکی۔ اب آپ بہت دور کا سوچ رہی ہیں، مجھے کچھ تو لوگوں کی پہچان ہے نا۔ ایک پڑھا لکھا، ویل مینرڈ اور عالی شان کار کا مالک بندہ کڈنیپر تو نہیں ہو سکتا۔ دھوکے باز کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے تعلیم پیسہ کار نہ ہونے کی شرائط نہیں ہوتی، بلکہ وہ پکا فراڈ ہی ہوگا جو سب حاصل کر لیا۔
انہیں بیٹی کی طرح اجنبی پہ بھروسہ نہیں تھا۔ فون لگاؤ ابھی اسے، مجھے بات کرنے دو اس سے، وہ کہتے ہوئے خود ہی اٹھ کے ہال سے اس کا فون لے آئیں۔ امی، تابا نے رسان سے کہا، آپ خود سوچیں، وہ اپنے گمشدہ بھائی کی حادثاتی موت کی خبر دینے گیا ہے گھر، کچھ تو وقت دیں بیچارے کو۔ میں تمہاری طرح احمق نہیں کہ کسی کی بھی درد بھری کہانی کو سچ مان لوں۔ انہوں نے فون اسے تھمایا۔ ابھی لگاؤ فون۔ اس نے بڑی شان سے کہا تھا کہ بنا سوال کیے وہ بھی اس پہ اعتبار کرے۔ اب سامنے وہ ماں تھی جس نے اپنی تسلی کیے بنا نور کو گھر میں رکھنا ہی نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی کل کو بچہ چوری کے الزام میں تم جیل جاؤ۔ اسے اب بھی متذبذب دیکھ کے انہوں نے ڈرایا۔ کوئی سمجھدار سنجیدہ انسان کسی غیر پر بھروسہ کر کے ایسے اپنی بھتیجی تھما نہیں دیتا جیسے اس نے تمہارے ساتھ چلتا کیا ہے۔ فون لگاؤ، دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ ہر ایرے گیرے کی دکھ بھری داستان پہ بھروسہ کرنے والے پچھتاتے ہیں، اور میں ہماری زندگی میں پچھتاوے نہیں چاہتی۔ وہ اب اس سے بات کیے بنا وہاں سے ہٹنے والی نہیں تھیں۔ تابا نے ڈائلڈ نمبر میں دیکھ کے اسے فون لگایا۔ ابھی تک اس نے نمبر محفوظ نہیں کیا تھا۔ ادھر فوراً ہی کال قبول کر لی گئی۔ عظمیٰ نے اشارے سے اسپیکر آن کرنے کو کہا۔ ہیلو، شیل کی فکر مند سی آواز برقی فاصلہ طے کر کے ادھر پہنچ کر بھی بھیگی سی تھی۔ تابا نے شکایتی نظر ماں پہ ڈالی۔ سب ٹھیک تو ہے نور، کوئی پریشانی؟ جی ادھر سب ٹھیک ہے۔ اسے مناسب نہیں لگا کہ اس کیفیت میں عظمیٰ اس سے کڑے سوال جواب کریں، لہٰذا وقفہ لیے بنا بات جاری رکھی۔ بس یہ جاننا تھا آپ کی فیملی میں سب، مطلب آپ نے انہیں بتا دیا؟ اپنے لفظوں پر وہ خود حیران تھی۔ ادھر ایک گہرا سانس لے کے شیل نے آنکھوں پر آستین رگڑی۔ جی سب کا وہی حال ہے جو ہو سکتا ہے، مما سب سے زیادہ۔ اسے اچانک خیال آیا، جس طرح مما ضد کر رہی ہیں انہیں بھائی کے پاس، ان کی قبر پر لے جانا ہوگا، ہو سکتا ہے میں 1-2 دن آ نہ سکوں۔ عظمیٰ نے لب بھینچے۔ جی کوئی بات نہیں۔ عظمیٰ کچھ کہنے جا رہی تھی کہ اس نے فوراً میز پر رکھا ان کا ہاتھ دبا کے انہیں روکا۔ آپ نور کی فکر نہ کریں، اس سے بات کرنی ہو تو کال کیجیے گا، اللہ حافظ۔ اس نے کال منقطع کر دی کہ مبادا عظمیٰ شروع ہی نہ ہو جائیں۔ امی، مکمل بھروسہ نہ کریں لیکن اتنا تو مان لیں کہ وہ کڈنیپر یا چور نہیں، دھوکے باز اب بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اٹھ گئیں۔ اور لوگ ایسے بھی شکی القلب نہیں کہ بیٹی کی آخری نشانی کی جان کے در پہ ہو جائیں۔ سود تو اصل سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، جب تک میں خود اس سے بات نہ کر لوں وہ مشکوک ہی رہے گا، اور خبردار اب اس معاملے میں مجھے اندھیرے میں رکھ کے تم نے کچھ کیا تو۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کے مخصوص استانی والے انداز میں تنبیہ کی تو وہ مسکرا دی۔ اب اٹھو، چائے دو مجھے۔ وہ دروازے کے پار نور پر ایک نظر ڈال کے منہ ہاتھ دھونے چلی گئیں۔ چائے بناتے ہوئے اس کا ذہن شیل کے گھر کے نامعلوم افراد کو سوچ رہا تھا۔ اس کی بھیگی آواز کی چگلی نے صفر اعتبار کی صورتحال بدل دی تھی۔ عظمیٰ چائے کے ساتھ نور سے باتیں کرتی رہیں۔ نام کیا ہے، کون سی جماعت میں ہو، شہر کا نام کیا ہے، اور گھر سے یہاں کیسے آئیں؟ وہ کم عمر بچی کوئی ادھورا سا جواب دے دیتی اور کبھی چپ رہتی۔ امی، ان کی تفتیش روکنے کے لیے اسے مداخلت کرنی پڑی۔ میں اسے نہلا کے چینج کرواتی ہوں، لمبے سفر سے آئی ہے۔ اس نے نور کا ہاتھ تھام کے اٹھایا۔ پلین کا سفر لمبا نہیں ہوتا۔ وہ اسے اس کی نادانی اور غلطی کا احساس کروانا چاہتی تھیں، سو کوئی موقع نہیں گنوا رہی تھی۔ دن ختم ہو گیا اب تو، میں نور سے شام میں ملی تھی۔ جواب میں انہوں نے بس گھور کے دیکھا۔ تابا نے اسے نہلانے کے بعد ٹی شرٹ اور پاجامہ پہنایا۔ سوٹ کیس میں اس کے کپڑے ہی تھے۔ گھر میں کوئی کھلونا تھا نہ بچے کی دلچسپی کا دیگر سامان۔ لے دے کے ایک ٹی وی تھا۔ نور جتنا پوچھا جائے اس کا جواب دے کر چپ رہتی تھی۔ وہ خود سے بات کرنے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ وہ کھانے میں اس کی پسند پوچھتے ہوئے باورچی خانے میں آئی، پھر اس کی فرمائش پر رات کے کھانے میں اس نے تینوں کے لیے پاستا ہی بنایا۔ میں کل آفس سے چھٹی کر لوں گی۔ کھانے کے بعد نور کو آئس کریم کی پیالی تھما کے وہ بھی اس کے بازو میں بیٹھ گئی۔ عام طور پر یہ وقت اگلے دن کی تیاری کا ہوتا تھا۔ اور پرسوں؟ انہوں نے ابرو اونچے کر کے جتایا۔ امی، ان کا مطلب و مقصد سمجھ کے اس نے التجائیہ صدا دی کہ بخش دیں۔ تمہیں اندازہ ہے تابی کہ بلا سوچے سمجھے جذباتی ہو کہ تم نے کتنی بڑی، چلو غلطی نہ مانو، ذمہ داری ہی کتنی بڑی لے لی ہے۔ خدا نہ خواستہ ویسا کچھ نہ ہوا جیسے تمہیں کہا گیا ہے اور ہم کسی مصیبت میں پھنس گئے تو؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا امی، آپ کل شیل سبحانی سے بات کر لیں، اگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو میں وہ کروں گی جو آپ کہیں گی۔ اس نے اداسی سے نور کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور عظمیٰ کے گلے میں پھندا بننے لگا۔ بچی کو نیند آ رہی ہے، سلا دو اسے، میں گیٹ اور دروازے پہ لاک لگا دوں۔
انہوں نے کہا اور اٹھ کے باہر جانے لگیں۔ وہ اس کی آئس کریم ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ نیند آ رہی ہے نور؟ اس نے خالی پیالی اسے دیتے ہوئے پوچھا۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ لائٹ آف کر دوں؟ اس نے پوچھا۔ نور نے سر ہلایا۔ اسے لٹا کے اس نے بتی بجھا کے کم روشنی والا بلب جلایا اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ بھی؟ نور نے ایک طرف سے رکھتے ہوئے بستر پہ ہاتھ رکھ کے اسے لیٹنے کو کہا۔ اوہ، اسے ماں باپ کے ساتھ سونے کی عادت ہوگی۔ وہ اس کے پاس لیٹ گئی۔ نور مزید قریب آئی اور اس کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کے آنکھ بند کر لیں۔ طابہ نے سانس روک لیا۔ کچھ لمحوں بعد سانس کے ساتھ آنکھ سے آنسو بھی آزاد ہوا تھا۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی رہی، پھر دھیرے سے نور کو دیکھا جو سو گئی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کی سمت کروٹ کر لی۔ شکر ہے اسے باپ کے پاس ہونے کا احساس تو ہے، اس نے سوچا۔ جب نور نے اس کا ہاتھ تھام کے پاپا پکارا تو پل بھر میں وہ اس سے آخری حد تک متنفر ہو گئی تھی کہ اتنی لمبی چوڑی جھوٹی کہانی سنائی اسے۔ اس کا چہرہ پڑھ کے بھی وہ فوراً کچھ کہہ نہیں سکا تھا، اور جب گویا ہوا تو اس کی آواز بھاری تھی۔ شرجیل میرا بھائی، ہم جڑواں ہیں، تھے آئیڈینٹیکل ٹوئنس۔ اپنے کمرے میں عظمیٰ لیپ ٹاپ کھولے شیل کا بزنس دیکھ رہی تھی۔ اسے سوشل میڈیا پر ڈھونڈنے کے بعد انہیں اتنا تو یقین ہو گیا تھا وہ فرضی یا جھوٹی شخصیت نہیں ہے۔ 3 بھائیوں اور 2 بہنوں میں وہ بچپن سے ہی سب سے زیادہ ذہین اور مضبوط قوت ارادی کی مالک تھیں۔ یہ وجہ تھی یا ان کا سب سے چھوٹا ہونا کہ وہ اپنے ابا کی بے حد چہیتی تھیں۔ شادی سے پہلے ہی وہ ایک سرکاری اسکول میں ملازمت کرتی تھیں۔ شادی کے چند ہفتوں میں ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ شوہر کام چور لیکن آرام دہ زندگی کا دلدادہ ہے۔ کوئی نوکری ٹک کے 3 ماہ سے زیادہ ہوتی نہیں تھی، پھر اگلے 3 ماہ نوکری کی تلاش میں نکل جاتے، پھر اللہ اللہ کر کے نئی جگہ کام ملتا تو 1 مہینہ بھی پابندی نہیں ہوتی، بے شمار چھٹیاں اور بہانے بنتے۔ جلد ہی وہ امید سے ہوئیں اور بیٹی کی پیدائش کے بعد انہوں نے شوہر کے راہ راست پر آنے اور ذمہ داری کا احساس ہونے کی امید میں نوکری چھوڑ دی۔ اس کے بعد شوہر ہی نہیں، سارا سسرال اپنے اصل رنگ دکھانے لگا۔ سسرال میں ان کی اہمیت پیسے کی مرہون منت تھی۔ بیٹی کی ضروریات کہاں سے پوری ہو رہی ہیں، پوری ہو بھی رہی ہیں یا نہیں، انہیں کوئی سروکار نہ تھا۔ سب کی ایک ہی کوشش تھی وہ دوبارہ نوکری کریں۔ ان کی ہر کوشش ناکام ہونے کے بعد وہ فیصلہ کر کے باپ کے گھر لوٹ آئیں۔ بیٹی کو خود ہی کما کے پالنے کے ساتھ ساتھ انہیں بیٹی کی پرورش اور ذہنیت کی بھی فکر تھی۔ میکے میں باپ ان کا سب سے بڑا سہارا تھا۔ وقت نے ان کے فیصلے کو درست ثابت کیا کہ طابہ کے والد نے کبھی پلٹ کے خبر لی نہ اپنی زندگی سنواری۔ دوسری بیوی بھی کماؤ مل گئی تھی اور وہ ہی روتے پیٹتے 3 بچوں کے ساتھ زندگی کی گاڑی گھسیٹ رہی تھی، اور وہ خود برسوں سے بے روزگار تھے۔ وہ مضبوط اور با اعتماد تھیں، پھر ہر قدم پر باپ کی حمایت اور محبت حاصل تھی۔ ان کے والد دور اندیش تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں ہی ان کے لیے الگ مکان تعمیر کروا دیا تھا۔ وقت نے انہیں زیادہ با اختیار اور معاشی طور پر مضبوط کیا تھا۔ اب وہ اسکول کی صدر مدرسہ تھیں۔ انہوں نے طابہ کو بھی اپنی طرح مضبوط اور با اعتماد بنایا تھا۔ وہ دنیا سے لڑ گئی تھیں لیکن قسمت سے نہیں لڑ سکیں۔ ان کے بڑے بھائی کے بیٹے نے اپنی پسند سے بڑی دھوم دھام سے طابہ سے شادی کی، مگر محبت نچھاور کرنے والا شوہر اپنے دعووں اور وعدوں پر کھرا نہیں اتر سکا۔ جب علم ہوا کہ طابہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اس کے باوجود عظمیٰ کو توقع نہیں تھی کہ انجام اس قدر بدصورت ہوگا۔ ان کی بڑی بھابھی بانجھ کی نحوست اپنی بیٹیوں اور دوسری بہوؤں کے قریب بھی نہیں چاہتی تھیں۔ ان کے نزدیک اس کا ایک ہی حل تھا اور وہ انہوں نے اسے طلاق کے ساتھ گھر بھجوا کے مکمل کر لیا۔ جب عظمیٰ نے زبان کھولی تو ان کی اب تک کی ساری خوبیاں یکایک خامیوں میں بدل گئیں۔ اب برسوں پہلے کی ان کی طلاق بھی تکبر، اکڑ، انا اور ان کی بدمزاجی کی دین تھی۔ عورت تنہا ہو اور پلٹ کے منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہو تو وہ بیشتر کو اچھی نہیں لگتی۔ تنہا عورت روتی دھوتی شکوے شکایت کرتی یا ان کی مہربانیاں گنوانے والی ہو تو ہی ہمدردی کی مستحق ہوتی ہے۔ عظمیٰ کا قصور یہی تھا کہ انہوں نے کسی کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے اور مایوسی اور دکھ بھرنے کی چھوٹ نہیں دی۔ وہ سب سے نپٹ کر اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر میں خوش تھیں، اور یہی اکثر سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ 2 مطلقہ عورتیں کیسے اور کیوں زندگی کو بھرپور انداز میں جی سکتی ہیں؟ ان کے دوست کم ہی تھے لیکن جتنے بھی تھے وہ ان کے قدرداں تھے اور اس پر شاکر تھیں۔
طلاق کا فیصلہ تاباں کا نہیں تھا، اس لیے اسے قبول کرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ اسے ایک ساتھ 2 صدمے ملے تھے۔ اولاد سے دائمی محرومی کا انکشاف ہی ایسا تھا کہ اسے محبت، سہارے اور یقین دہانی کی ضرورت تھی، لیکن محبت کا دعویٰ کر کے اسے بیاہ کر لے جانے والے زبیر نے سب سے پہلے ہاتھ چھڑوا لیا تھا، اسے سنبھلنے کی مہلت بھی نہ دی تھی۔ جب عظمیٰ کی کوششوں سے وہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹی تو ایک نیا ادراک منتظر تھا، اسے اچھوت بنا دیا گیا تھا۔ زبیر کی شادی اس کی خالہ زاد سے ہوئی، جس نے سال بھر کے اندر ہی ان سب کو اولاد نرینہ کی خوشی بھی دے دی تھی۔ یہ خوشی اس وقت تاباں کے لیے مشکل بنی جب پتہ چلا کہ بچہ مکمل صحت مند نہیں ہے، اس میں کچھ دماغی کمزوریاں اور کمیاں تھیں۔ ممانی نے اس کا ذمہ دار تاباں کو ٹھہرایا کہ اس کی بد دعا اور بری نظر ہے۔ اسے زبیر کی بیوی کے امید سے ہونے سے اس قدر جلن تھی کہ ان دونوں ماں بیٹی نے جادو ٹونے اور تعویذوں کے سہارے اس بچے کو معذور کر دیا۔ ایسے شکوک اور الزام لگانے والے کے یقین کا جواب یا صفائی کبھی کارگر ثابت نہیں ہوتی، لہٰذا عظمیٰ نے اس کی کوشش بھی نہیں کی۔ خاندان یا جان پہچان والوں کی تقاریب میں جب بھی وہ کسی بچے کو پچکارتی، گود میں لیتی یا بات کرنے کی کوشش کرتی، مائیں بچوں کو اس سے دور کر دیتیں۔ پھر اس نے سنا کہ بچوں کو اس کی نظر لگ جاتی ہے، اس کا حسد بچوں کو بیمار کر دیتا ہے، وہ بچوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتی۔ نئی شادی شدہ لڑکیاں یا جو امید سے ہوتیں وہ اس سے کتراتیں۔ عظمیٰ کس کس کو جواب دیتیں، کس کس سے لڑتیں، انہوں نے کہیں آنا جانا ہی چھوڑ دیا۔ عظمیٰ نے اسے مصروف رکھنے کے لیے ملازمت کرنے کا مشورہ دیا اور جلد ہی عظمیٰ کی کوششوں سے اسے پری پرائمری اسکول میں ملازمت مل گئی۔ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ وہاں کوئی ماں اس کی سابقہ جٹھانی کی سہیلی نکل آئی اور اس کی نحوست، جلن اور بری نظر کے قصے ماؤں میں عام ہو گئے۔ پرائمری میں بیمار ہونے یا گر پڑنے والے بچے کے تار اس سے ملائے جانے لگے کہ وہ فلاں کو روک کے بات کر رہی تھی اور کچھ دیر بعد اسے چوٹ لگ گئی۔ کل جس بچے کو ویری گڈ کہا تھا وہ زینے سے پھسل گیا۔ 4 دن پہلے جس بچے کا گال چھوا تھا اسے بخار آ گیا۔ اپنی رپورٹس دیکھ کے ایک بار اس کا دل ٹوٹا تھا، مگر یہ باتیں ہر دفعہ اسے مکمل توڑ دیتی تھیں۔ اس کا اعتماد کہیں گم ہو گیا تھا۔ جانی قدرت کی عطا کردہ محرومی بڑی تھی یا دنیا کی زبردستی اس پہ لادی گئی محرومی؟ عظمیٰ نے دوسری شادی کے لیے قائل کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن اب اسے مردوں پر اعتماد نہیں تھا۔ اسے ان سے ڈر لگتا تھا جنہوں نے ہر مقام پر سب سے پہلے اس سے دامن چھڑایا تھا، چاہے وہ اس کا باپ تھا، شوہر یا سسر جو ماموں پہلے تھے، لیکن انہوں نے اس معاملے میں ایک لفظ اس کے لیے نہیں کہا تھا۔ عظمیٰ لاکھ اسے اپنے ابا کے قصے سناتیں کہ آج وہ جس مقام پر ہیں اسی مرد کی وجہ سے ہیں، لیکن اس نے ایسا کوئی مرد اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں تھا، تو سنی سنائی بات کہانی لگتی تھی۔ اب وہ ایک اخبار کے دفتر میں ملازمت کرتی تھی۔ نادرہ رکنے کو تیار نہیں تھیں۔ فیض الدین سبحانی نے فوراً جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس بہت سوال تھے جن کے وہ بہت نپے تلے جواب دے رہا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کبھی نہ کبھی ہوگا ہی، لہٰذا وہ وہاں شرجیل کے دوست کو سمجھا چکا تھا۔ وہ دونوں ہی تھے، بچے کہاں تھے، ہیں یا نہیں؟ جب نادرہ نے پوچھا تو وہ خود کو تیار رکھنے کے باوجود گھبرا گیا۔ ایسا کچھ ہوتا تو اب تک شیل بتا چکا ہوتا، تم زیادہ سوچو مت۔ فیض الدین نے اس کی مشکل آسان کر دی تھی، اور کسی کو نہیں، تاہم فیض الدین سبحانی نے سونیا کے گھر والوں کو خبر کر دی تھی۔ وہ آ گیا ہے اور اس رات کیوں تقریب چھوڑ کے گیا تھا۔ ویسے وہ سب جانتے تھے کہ رانیہ ان سے پہلے ہی وہاں خبر پہنچا چکی تھی، لیکن ان کا خود کہنا بھی ضروری تھا۔ اس کے اس قدر محتاط ہونے کی وجہ بھی رانیہ ہی تھی۔ اس کے بھائیوں کی پسند نے ان سب کو مشکل میں ہی ڈالا تھا، وہ چاہے تحریم تھی یا رانیہ۔ وہ ان سب کے ساتھ جانا نہیں چاہتا تھا کہ ادھر نور موجود تھی، لیکن انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فون بجا تو وہ چونکا، اسکرین پر تاباں دیکھ کے وہ معذرت کرتا باہر نکل گیا۔ سوری، میں آپ کو بار بار کال کر رہی ہوں۔ اس کا لہجہ معذرت خواہانہ تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ جی نور ٹھیک ہے۔ تاباں کے نزدیک اس کی سب کا مطلب نور ہی تھا۔ دراصل امی آپ سے ملنا چاہ رہی ہیں، میری طرح انہیں آسانی سے یقین نہیں آتا۔ وہ اپنے تئیں محتاط ہو کے بول رہی تھی اور دوسری جانب وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ آسانی سے یقین، وہ جانتا تھا کہ اسے اس کی باتوں پر پورا اعتبار اب بھی نہیں تھا، لیکن نور کے لیے وہ واقعی فکر مند تھی۔ آپ 4 بجے تک گھر آ سکتے ہیں؟ شعیل نے کلائی میں وقت دیکھا۔ بہت ممکن تھا ان کی فلائٹ اسی کے آس پاس ہوتی، لیکن اس کی امی کی تسلی بھی اہم تھی۔ اوکے، اس نے حامی بھر لی۔ اب اسے دونوں کام کسی بھی حال میں کرنے تھے۔
اوکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد کہ مزید کیا کہے، اس نے بھی اوکے کہہ کے فون بند کر دیا۔ نادرہ اور فیض الدین کے علاوہ وہ تینوں بہن بھائی بونی شور جا رہے تھے۔ وہاں سے کچھ دوری پر وہ چھوٹا سا شہر تھا جہاں شرجیل نے اپنی دنیا بسائی تھی۔ وہ شرجیل کے انتخاب اور دانش مندی پر حیران ہوا تھا کہ اس کی تلاش کرتے وقت کسی کو اڑیسہ کا خیال ہی نہیں آیا تھا کہ وہ وہاں بھی جا سکتا ہے۔ وہ اتنی دور تک اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے والا بندہ نہیں تھا۔ وہ بڑے سے بڑا فیصلہ پلک جھپکتے ہی کر لیتا تھا۔ اس نے گاڑی روکی تو گیٹ کے دوسری طرف بے قراری سے ٹہلتی تاباں اسے سب سے پہلے دکھائی دی۔ وہ عادتاً اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کی جلد سے انگشت شہادت کا ناخن رگڑ رہی تھی۔ وہ باہر نکلا اور تابا نے گیٹ کھولا۔ السلام علیکم، امی آپ کا ویٹ کر رہی ہیں۔ وہ جوابی سلامتی سننے بھی نہیں رکی۔ پہلے نور سے مل لوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ جی جی۔ وہ آگے بڑھی۔ وہ اس کے پیچھے تھا۔ ہال میں ہی نور اور عظمیٰ موجود تھیں۔ اس نے سلام کیا، عظمیٰ نے جواب دیا اور نور دوڑ کے اس کے پیروں سے لپٹ گئی۔ پاپا، اس نے جھک کے اسے پیار کیا۔ آؤ نور، ہم آپ کے پاپا کے لیے کافی بناتے ہیں۔ اس نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ عظمیٰ پہلے ہی اسے تاکید کر چکی تھیں کہ وہ ان دونوں کی ملاقات اور بات میں مداخلت نہیں کرے گی۔ جاؤ بیٹا، شعیل نے کہا اور وہ تابا کا ہاتھ تھامے اندر چلی گئی۔ عظمیٰ چپ چاپ گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ آپ کی اجازت کے بنا نور کو یہاں چھوڑنے کے لیے دلی معذرت۔ وہ اس پروقار اور پر اعتماد خاتون سے مروب ہوتا ان کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ اس مدد اور تکلیف کا قرض میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ ان کی خاموش اور آر پار ہوتی نگاہیں اب اس کا اعتماد ڈاواں ڈول کر رہی تھیں۔ مس تابا نے آپ کو میری سچویشن تو بتائی ہوگی۔ اسے لگ رہا تھا انہوں نے منہ کھولا تو پہلا جملہ ہوگا، ابھی نور کو اپنے ساتھ واپس لے جائیں۔ عورت کچھ معاملات میں جذباتی اور نرم دل ہوتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد عظمیٰ کی آواز ابھری۔ لیکن آپ نے ایک اجنبی کو اپنے مرحوم بھائی کی آخری نشانی کیسے سونپ دی؟ وہ اپنی سنائی کہانی کی تصدیق اور ثبوت مانگے جانے کی توقع کر رہا تھا۔ اس سوال نے اسے صحیح معنوں میں ان کی زرق نگاہی سے خوف زدہ کیا تھا۔ وجہ اس سوال کا جواب تھا، مجھ سے پہلے نور نے مس تابا کو چوز کر لیا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مس تابا سے میں اس وقت ملا جب نور ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہو چکی تھی، اور مسٹر شعیل سبحانی۔ عظمیٰ صوفے سے پشت دور کرتے ہوئے آگے جھکی۔ اگر آپ چاہتے ہیں نور یہاں رہے تو مجھے قائل کریں کہ آپ کو کیوں یقین ہے وہ یہاں محفوظ ہے۔ اس کی صداقت جانچنے کا ان کا طریقہ عام نہیں تھا۔ وہ نور کے لیے اس کی فکر اور احساس سے ذمہ داری جانچ رہی تھیں۔ شعیل نے دروازے کے اس پار باورچی خانے میں دیکھا، پھر ایک گہرا سانس لے کے عظمیٰ کو۔ اسے ادراک ہو گیا تھا کہ سامنے بیٹھی خاتون کو ادھر ادھر کی باتوں سے بہلایا نہیں جا سکتا۔ سچ کہنا ضروری تھا۔ دانستہ وقت لگا کے جب وہ کافی اور کوکیز کی ٹرے لیے ہال میں آئی تو ان دونوں کو معمول کی باتیں کرتا دیکھ حیرت انگیز مسرت میں گر گئی۔ اس کی امی کا آسانی سے مان جانا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک ستائشی نگاہ کے ساتھ شعیل کو کافی کا مگ تھمایا جس نے ایک مشکل کام کر دکھایا تھا۔ وہ جاتے ہوئے سب کچھ عظمیٰ سے کہہ گیا تھا کہ وہ بونی شور جا رہے ہیں، اور یہ کہ وہ وہاں سے آنے کے بعد اپنے والدین سے نور کو ملوائے گا۔ وہ اس کے جانے کے بعد نور کو بازار لے گئی، اس کے لیے کچھ کھلونے، کتابیں اور دیگر دلچسپی کا سامان خریدا۔ اس کے سلیپرز، ہیئر بینڈز اور کلپس لے کر واپس گھر پہنچی تو وہ دونوں بہت خوش تھیں۔ ان کا سفر رنجیدہ، اداس اور آنسوؤں سے بھرا تھا۔ اس نے اپنی سی کوشش کی کہ وہ قبرستان سے ہی لوٹ جائیں، تاہم نادرہ کو اپنے بیٹے کی 4 سالہ زندگی کا احوال جاننا تھا۔ ان کے پاس ڈھیروں سوال تھے۔ کیا وہ ماں باپ کا ذکر کرتا تھا؟ گھر کو یاد کرتا تھا؟ کیا وہ واقعی خوش تھا، ہنستا مسکراتا تھا؟ وہ شرجیل کے دوست اور اس کی بیوی کو پہلے ہی سب سمجھا چکا تھا، جو اس کے پڑوسی بھی تھے۔ اس نے ان کے علاوہ اور کسی سے ملایا نہیں تھا۔ گھر کے ماحول پر افسردگی چھائی تھی۔ رانیہ کے گھر والے محض سونیا کے ملنے آئے تھے۔ وہ تابا کو لکھ کے نور کا حال پوچھتا رہا۔ وہ جواب لکھنے کے بجائے اسے اکثر نور کی تصاویر بھیجتی تھی، گڑیا اور کچن سیٹ سے کھیلتی، مسکراتی، کھانا کھاتی، ٹی وی دیکھتی یا تصویر میں رنگ بھرتے ہوئے۔ عظمیٰ کی کار گیٹ سے اندر داخل ہوئی اور ان کے پیچھے سامنے والی آنٹی گیٹ کے پاس پہنچیں، جن کے بارے میں انہیں شبہ تھا کہ وہ ان کی بھابھی کو جانتی ہیں اور یہاں کی خبریں وہاں پہنچاتی ہیں۔ اتنی پیاری گڑیا کون ہے بھئی؟ بنا تمہید کے انہوں نے نور کی بابت پوچھا۔
عظمیٰ نے آرام سے دروازے کے اندر جھک کے اپنا پرس اٹھایا، پھر دروازہ بند کر کے کار مقفل کی اور آہستہ چلتی گیٹ کے پاس پہنچی۔ بظاہر پرسکون، وہ دراصل مضبوط بہانہ سوچ رہی تھی۔ جس نے نور کو دیکھا تھا وہ شعیل کی آمد سے بے خبر نہیں ہو سکتا تھا۔ تابی کی پرانی کولیگ کی کچھ دن پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کی بیٹی ہے۔ اوہ، انہیں اس جواب کی امید نہیں تھی۔ اس دن وہ بچی کا باپ تھا؟ جی، وہ نئی جگہ شفٹ ہوئے ہیں اور نیا گھر رینوویٹ ہو رہا ہے، تو چند دن کے لیے بچی یہاں ہے۔ آؤ نا اندر چائے پیتے ہیں۔ نہیں، تم آرام کرو، تھکی ہوگی۔ لیکن کولیگ کے گھر والے نہیں ہیں؟ دوسرے شہر میں ہیں، اور اس مشکل وقت میں ہمارا کام مدد ہے، سوال جواب نہیں نا۔ اللہ انہیں صبر دے۔ آمین آمین، میں پھر آتی ہوں۔ انہیں جو جاننا تھا وہ معلوم ہو گیا تھا، سو وہ مسکراتی پلٹ گئیں۔ اندر آئیں تو تابا کے کمرے سے ان دونوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ عجیب کشمکش میں تھیں۔ نور کے ساتھ تابا کی بڑھتی وابستگی اور اس کے چہرے کا سکون اور خوشی ان کے اندر متضاد کیفیات اجاگر کر رہے تھے کہ بالآخر ایک دن نور کو لوٹ جانا تھا۔ نور ان کے منہ سے تابی سن سن کے اسے تابی بلانے لگی تھی، اور وہ ہر بار اس لفظ پر نہال ہو رہی تھی۔ بیٹی کے لیے انہوں نے خود غرض ہو کے پہلی بار صفاکی سے سوچا تھا کہ نور کے ماں باپ نہیں ہیں جو ان کی بیٹی کو منحوس حاسد کہہ کے اپنی اولاد کو دور لے جائیں۔ کم از کم کوئی یہاں تابا کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، بلکہ اس مدد کے عوض سب کو اس کا مقروض رہنا تھا۔ بدلے میں وہ اس بچی سے عمر بھر رابطہ استوار رکھ سکتی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی تشنگی کا سامان کر رہی تھیں۔ شعیل میز پہ رکھی ڈائری کو جانے کب سے تک رہا تھا۔ وہ وہاں سے صرف نور کو لے کر نہیں لوٹا تھا، اس کے ساتھ شرجیل تحریم کے فون، شرجیل کا لیپ ٹاپ، تحریم کے چند زیور، ضروری کاغذات اور شرجیل کی ڈائری بھی تھی۔ سارا سامان اس نے اس مال کے لاکر میں رکھا تھا، سوائے ڈائری کے باقی اشیاء اب بھی وہیں تھیں۔ وہ ڈائری نہیں تھی، بھائی کی محبت تھی، اس کا وعدہ، اس کی خواہش اور یقین کہ ایک دن وہ سب شعیل پڑھے گا اور تب اس کی زندگی کا کوئی گوشہ اس سے چھپا نہ رہے گا۔ ان جڑواں بھائیوں کے بیچ دنیا سے الگ ایک یکتا سا تعلق تھا جو وہی محسوس کر سکتے تھے۔ شرجیل کی کہانی دنیا نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے یقینی بنایا تھا کہ یہ اس سے مخفی نہ رہے۔ وہ نور کو ساری دنیا سے چھپانا چاہتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کسی کو علم ہو وہ شرجیل اور تحریم کی بیٹی ہے۔ وہیں وہ اپنے والدین اور بہن بھائی کو اس خوشی سے بھی محروم نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسے رانیہ پر رتی برابر بھروسہ نہیں تھا، اور راحیل بیوی سے کوئی راز نہیں رکھ سکتا تھا۔ اتنی دیر سے وہ ان حقائق کی روشنی میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ پایا تھا۔ بڑی دیر بعد جب وہ کمرے سے نکلا تو اس نے نور کو نادرہ اور فیض الدین سے ملوانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ان کا دکھ شرجیل کی بیٹی کو گلے لگا کے کسی قدر کم ہو سکتا تھا۔ وجہ جو بھی تھی، وہ پہلے ہی انہیں اب تک بے خبر رکھنے کا مجرم تھا۔ اگلا قدم وہ ان کی رائے اور مشورے سے ہی اٹھا سکتا تھا۔ اس نے تابا کو فون لگا کے کہا کہ وہ نور کو لینے آ رہا ہے۔ آج بھائی بھابھی گھر پر نہیں ہیں اور میں نور کو ممی اور ڈیڈ سے ملوانا چاہتا ہوں۔ ہم اس وقت گھر پہ نہیں ہیں، آپ کتنی دیر میں گھر پہنچیں گے؟ اس نے یکایک اداس ہوتے دل کو سنبھال کے پوچھا۔ ابھی ان دونوں نے پیزا بھی آرڈر نہیں کیا تھا۔ آپ کہاں ہیں؟ میں وہیں آ جاتا ہوں۔ اس نے مشہور پیزا آؤٹ لیٹ کا نام اور پتہ بتایا۔ وہیں رکے، میں آ رہا ہوں۔ اسے علم تھا نور کو جلد ہی چلے جانا ہے، پھر بھی اب اسے رونا آ رہا تھا۔ وہ جو پہلے سوچتی رہی تھی کہ اپنی پوری تسلی کے بعد ہی نور کو اس کے ساتھ جانے دے گی، اس سے ایک سوال نہ کر سکی۔ نور اب خود سے باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ اس دن سے دفتر نہیں گئی تھی۔ دن رات وہ مسلسل نور کے ساتھ اس کے کام کرتے ہوئے جب وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے چھوتی، پکڑتی اور بلاتی تو اس کی ممتا کو تسکین ملتی تھی۔ وہ معصوم اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہے، یہ احساس اسے خوش کرتا تھا۔ ساتھ سونا، جاگنا، کھانا، کھیلنا، ٹی وی دیکھنا، باہر گھومنا، ان دونوں کی ایک الگ ہی دنیا بن گئی تھی۔ تامی، نور نے اس کا ہاتھ ہلایا تو وہ چونکی۔ ان کا پیزا آ گیا تھا۔ نور شوق سے کھا رہی تھی اور وہ یوں ہی اسے دیکھ رہی تھی۔ شعیل نے باہر سے ہی شیشے کے پار انہیں دیکھ لیا تھا۔ پاپا! اسے دیکھتے ہی نور دوڑ کے اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اس کا ہاتھ اور چہرہ خراب تھا۔ شعیل نے پرواہ کیے بنا اسے گود میں لے لیا۔ قریب آ کے اس نے سلام کرنے میں پہل کی اور نور کو کرسی پہ بٹھا کے خود بھی بیٹھ گیا۔ آپ نہیں کھا رہے؟ اس کے آگے رکھے ٹکڑے جوں کے توں تھے۔ مجھے بھوک نہیں تھی، بس نور کو پیزا کھانا تھا۔ آپ لیں؟
اس نے اس کے آگے کھسکایا۔ شیل نے ایک ٹکڑا اٹھا کے اس کی طرف بڑھایا۔ آپ بھی لیں۔ اس نے لینے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کوئی تالی بجا کر قریب آیا۔ واو واو! سونیا کی آواز سنتے ہی شیل نے سختی سے ہونٹ بند کرتے ہوئے پیزا واپس رکھ دیا۔ کیا کیوٹ فیملی ہے! صرف تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے یا تمہاری فیملی بھی تمہارے ساتھ شامل ہے؟ اس نے تیز نظروں سے نور اور تابا کو گھورا۔ تابا حیران سی کبھی اسے اور کبھی سختی سے لب بھینچے شیل کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہے اس میں ایسا جو تم نے اسے دنیا سے چھپا کے رکھا ہے؟ وہ ایک قدم اٹھا کے تابا کے قریب آئی اور شیل کھڑا ہو گیا۔ کیا اسے پتہ ہے تم مجھ سے منگنی کرنے چلے تھے؟ بات، شکایت، غصہ جو بھی ہے تمہارا وہ مجھ سے ہے۔ اس میں تابا کو انوالو نہ کرو۔ وہ جو سمجھ رہی تھی اور جو ان کے درمیان ہوا تھا اس کا یہ رد عمل جائز تھا۔ اوہو! اس نے تنک کے شعلہ بار نگاہ تابا پہ ڈالی۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ اسے رد کر رہا تھا، اس کی وجہ سے وہ اسے اسٹیج پہ چھوڑ کے گیا تھا۔ شرجیل کی موت کو تم نے بہانہ بنایا یا تمہارا ارادہ انگیجمنٹ کے بعد مجھے یوں ہی لٹکائے رکھنے کا تھا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا تم اتنے بڑے دھوکے باز ہو۔ برسوں سے شادی کر رکھی ہے، بیٹی پیدا کر لی، اسی شہر میں موج کر رہے ہو اور آج تک کسی کو خبر ہی نہیں۔ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے نور کو پاپا کہتے، اس سے لپٹتے اور شیل کے والہانہ انداز کو نہ دیکھا ہوتا تو کبھی یقین نہ آتا، لیکن اب جیسے وہ سب جان گئی تھی۔ اتنے وقت سے اس کے رشتے سے انکار، منگنی بھی تو اس کی زبردستی کا نتیجہ تھی۔ سونیا کو اس کے ہاتھوں بے وقوف بننا پاگل کر رہا تھا۔ اس کی سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے وہ سب کیوں کہا تھا، یعنی اس کا پہلے سے منصوبہ تھا منگنی سے آگے بڑھنا ہی نہیں، اور پھر اس اعتراف کی دہائی دے کر دامن بچا لینا ہے کہ سب جانتے بوجھتے راضی تو وہ ہوئی تھی۔ کیا ہے اس میں ایسا کہ وہ پھر تابا کی طرف بڑھی اور شیل تیزی سے ان دونوں کے بیچ آیا۔ تابا گھبرا کے کھڑی ہو گئی، نور بھی سہم کے اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ تمہارا قصوروار میں ہوں، تمہیں ان دونوں سے کسی بھی قسم کی بدتمیزی کی اجازت ہے نہ ضرورت، نہ ہی کوئی رائٹ ہے۔ سونیا غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ اتنی آسانی سے نہیں بچ سکتے تم۔ وہ اسی انداز میں دیوار بنا کے کھڑا رہا تو وہ ان دونوں پر آگ برساتی نگاہ ڈال کے پیر پٹکتی چلی گئی۔ سوری، ایم ریئلی سوری۔ اس نے پلٹ کے تابا کو دیکھا جو اب تک ہکا بکا تھی۔ شیل کے چہرے پر اور آواز میں افسوس اور شرمندگی تھی۔ اٹس اوکے بیٹا، کچھ نہیں ہوا ہے۔ اس نے سہمی نور کا گال سہلایا۔ تابا کرسی پہ بیٹھ گئی۔ آپ پیزا فنش کریں بیٹا۔ اس نے نور کو کرسی پہ بٹھایا۔ نور نے تابا کو دیکھا، وہ زبردستی مسکرائی اور اسے کھانے کا اشارہ کیا۔ اس نے ادھورا چھوڑا ہوا ٹکڑا اٹھا لیا۔ جس وقت شرجیل کے دوست کا فون آیا تھا اس رات سونیا، اس نے بند مٹھی اوپر کر کے انگوٹھے سے پیچھے دروازے کی طرف اشارہ کیا جدھر سے سونیا باہر گئی تھی، اور میری انگیجمنٹ تھی۔ اوہ! ساری گتھی سلجھ گئی۔ ممی اور ڈیڈی کسی اور سے یہ سب سنیں اس سے پہلے مجھے انہیں سچ بتا دینا چاہیے۔ اسے یقین تھا وہ پہلے رانیہ کے پاس جائے گی اور پھر وہاں سے دونوں گھر۔ جی لیکن نور کا بیگ اور سامان گھر پہ ہے، وہ میں بعد میں پک کر لوں گا، لیکن سوری ابھی آپ کو گھر ڈراپ نہیں کر سکتا۔ اس کی ضرورت بھی نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ وہ جلد ہی وہاں سے نور کو لے کر چلا گیا۔ وہ گھر پہنچی تو عظمیٰ اسکول میں تھیں۔ انہیں فون کر کے بتا دوں؟ آنے کے بعد ہی کہوں گی۔ اس کا دل اس قدر بجھا تھا کہ فون پر بات کرنے کا بھی جی نہیں تھا۔ اس نے بس اتنا پیغام لکھ دیا کہ شیل نور کو گھر ملوانے لے کے آیا ہے اور وہ گھر لوٹ آئی ہے۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، میں نور کا سامان ہی پیک کر دیتی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلی آئی جو چند دنوں میں ہی بدل گیا تھا۔ نور بیٹا، کار گیراج میں پارک کرنے کے بعد اس نے نور کو مخاطب کیا، آپ اندر دادا دادی سے ملیں گی؟ اسے کیسے آنے والی ملاقات کے لیے تیار کرے وہ نہیں جانتا تھا، لیکن کوشش کر رہا تھا۔ اور مما؟ وہ آگے سوچ ہی رہا تھا کہ نور کے معصوم سوال پر گڑبڑا گیا۔ مما؟ نور بیٹا، اس نے اس کے نرم بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی شکل میں باپ پاس تھا، تاہم اسے ماں کی یاد تو آتی تھی۔ مما کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا ہے، وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن اب آپ کے پاس دادا دادی ہوں گے، تایا پھپھو اور کزنز بھی۔ اتنے سارے رشتے کبھی بھی ایک رشتے کا نیم البدل نہیں ہو سکتے تھے، تاہم بچے کو لالچ دے کر سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ نور کے چہرے پر اس نئی خبر سے کوئی خوشکن تاثر نہیں ابھرا۔ چلیں؟ اس نے زیادہ سوچنے اور
तैयारी करने के बजाय उस लम्हे को बिना किसी एहतमाम के झेलना और सहना तय किया। फैज़ुद्दीन और नादरा अपने कमरे में थे। उसने दस्तक दी और फैज़ुद्दीन की इजाज़त के बाद दरवाज़ा खोला। उसके साथ नूर को देखकर दोनों अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। उनकी आंखों में हैरानी और सवाल थे। मेरे पास अब तक ना बताने की वजह है। उसने नूर को शानों से थाम के अपने आगे किया। नूर आपकी पोती। और वो नूर के सामने कहना नहीं चाह रहा था। नादरा खुद को संभालती आगे आई। ये मेरे। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हाँ मम्मी। वो नूर के सामने बैठ गई और उसका चेहरा थमा। बेटा ये आपकी दादी जान है और ये दादा जान, उसने नूर से कहा जो सर ऊंचा करके उसे देख रही थी। नादरा ने चटाचट उसके गाल चूमे और खुद में भींच लिया। फैज़ुद्दीन कभी उसे और कभी नूर को देख रहे थे। इतने बरसों की बेखबरी और खामोशी के बाद कैसे कैसे इंकशाफ हो रहे थे। फैज़ देखिए इसे। नादरा ने नूर का चेहरा सामने करके देखा और फिर सीने से लगा लिया। आगे आकर जब फैज़ुद्दीन ने नूर को गले लगाया तो बुरी तरह रो पड़े। उनके मरहूम बेटे का हिस्सा उनके सामने था और एक बार फिर उनका ज़ब्त टूट गया था। नूर इस सूरत हाल से घबराने लगी तो दोनों ने बमुश्किल खुद को संभाला। बेटे की मौत के गम में निढाल उसकी औलाद की खुशी उनमें नई जान डाल गई थी। अजीब खुश और दुख का इम्तिजाज था। कुछ देर बाद वो उन्हें शर्जील के घर से जाने और नूर की शनाख्त छुपाने की वजह बता रहा था। देखा फैज़, हमारा बेटा ऐसा नहीं था। इसने हमारे साथ गलत नहीं किया था। उसकी नीयत कभी हमें दुख देना नहीं थी। एक और बात, उसने उन्हें दरमियान में रोक दिया। दोनों दम साधे उसे देखने लगे। अब और क्या? मैं अभी नूर को आपसे मिलवाने ला रहा था। इससे पहले सोनिया ने हमें और ताबा को एक साथ देख लिया। वो हमें फैमिली समझ बैठी। नूर मुझे शर्जील समझ के पापा कहती है और मैंने भी इसे करेक्ट करने की कोशिश नहीं की। ना ऐसा इरादा है। या अल्लाह, नादरा ने सर पकड़ लिया। ताबा कौन? फैज़ुद्दीन ने पूछा। नूर को मैंने जिसके पास छोड़ा था। उसने मदद ना की होती तो नूर को सबसे छुपाना मुश्किल था। वो दोनों इस खबर पर परेशान हो गए थे। बड़ी मुश्किल से शर्जील का सुन के वो लोग शांत हुए थे। नादरा ने कहा, डैड, उसकी फ़िक्र सोनिया बिल्कुल नहीं थी। पहले आप ये बताएं नूर के बारे में भाई से सच कहा जाए या नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं वो भाभी से कहे बिना रह नहीं सकते और भाभी अपने घर ही नहीं सारे शहर में ऐलान कर देंगी। फैज़ुद्दीन उलझे से खामोश बहुत कुछ सोच रहे थे। आप मुझे विलन बनने दें, यही कहें कि मैंने छुप के शादी कर ली थी। आप सबको भी अब इल्म हुआ है, नाराज़ हो जाए मुझसे ताकि नूर को सब मेरी बेटी ही समझें। और वो लड़की, किसी लड़की की ज़रूरत नहीं, मैं कह दूंगा अब हमारी अनबन हो गई है और वो कोई और थी, ताबा नहीं। नहीं बेटा, ये सारे इत्तफाकात और बहाने कन्विंसिंग नहीं हैं। फैज़ुद्दीन ने कहा, शर्जील के फ़ौरन बाद तुम्हारी बेटी जिसकी उम्र और शर्जील की गुमशुदगी का दौरानिया, फिर माँ का अता पता भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोनिया जज्बाती है, वो उल्टा सीधा सोच सकती है लेकिन सब नहीं। फैज़ुद्दीन, नादरा ने तादीबी अंदाज में शौहर को मुखातिब किया। अब मैं कोई और नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौन क्या समझता और कहता है मुझे परवाह नहीं। नूर की हिफाजत के लिए जो ज़रूरी है वो करें। शहीद बेटा, क्या ये ज़रूरी है हम नूर से शर्जील का रिश्ता छुपाएं? हम क्यों डरें उन लोगों से? हम कमज़ोर और बुज़दिल तो नहीं। नहीं डैड, उसने तेज़ी से कहा, प्लीज़ ये सोचें बिना। बहादुरी दिखा के मैं 1% भी रिस्क नहीं लूँगा। आप इसे मेरा पैरानोया कहें या जो भी, शर्जील के बाद अब किसी को खोने का हौसला नहीं है। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। बेटा तुम ज़्यादा सोच रहे हो। नूर उनका भी खून है, आखिर वो उसकी जान के दुश्मन नहीं हो सकते। डैड, वो गहरा सांस लेके उनके करीब आया। शर्जील ने नूर के अलावा मेरे लिए डायरी छोड़ी है और इसमें लिखे हक़ाइक़ के बाद ही मैंने नूर को आपसे छुपाने का जुर्म किया है। अभी वक्त नहीं कि तफसील बताऊं। वो पहले भी कत्ल कर चुके हैं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। शर्जील और तहरीम की भी यही ख्वाहिश थी कि वो नूर की मौजूदगी से बेखबर रहें। ये भी तो सोचें, आपके मुताबिक अगर वो नूर की जान के दुश्मन ना भी हुए तो हमें तो अपना दुश्मन मानते हैं। वो नूर को हमसे दूर कर देंगे, मिलने ना दें, उसे अगवा करके कहीं दूर भेज दें। क्या आप मेरे कहने पर यकीन नहीं कर सकते? तुम पर यकीन क्यों नहीं होगा बेटा? उन्होंने उसका शाना थपथपाया। फैज़,
شہیل بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، آپ یاد رکھیں، اب نور دور ہوئی تو میں جاؤں گی۔ نادرہ رونے لگی۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے بیوی کو تسلی دی۔ تو جلد طے کریں، سونیا اب تک گھر پہنچ گئی ہوگی۔ اگر یہی کرنا ہے تو مضبوط اور پکا کام کر کے سب کے سامنے آؤ۔ انہوں نے دور ٹی وی دیکھ رہی نور کو دیکھا۔ ایک دم انہیں اس کی جگہ اپنا جوان بیٹا دکھائی دیا اور دل پہ گھونسا پڑا۔ اوکے، وہ کچھ دیر خاموش سوچتا رہا، ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ میں نور کو لے جاتا ہوں، آپ سب سے کہیں میں نے ابھی آ کے اپنی شادی اور نور کے بارے میں بتایا ہے اور آپ نے غصے میں مجھے گھر سے نکال دیا۔ مجھ سے ناراضگی، دکھ وغیرہ کا اظہار کریں، بھائی بھابھی سے بھی یہی کہیں۔ ملازمین میرے اور نور کے آنے کی تصدیق کر دیں گے اور سونیا کے بعد میرا فوراً گھر آنا بھی لاجیکل ہے۔ ممی، وہ نادرہ کے قریب آیا، آپ اصرار کیجیے گا پھر کہ مجھے اور نور کو گھر بلا لیا جائے، یہ سب ڈرامہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اسے ماں باپ سے یہ کہتے عجیب لگ رہا تھا۔ آپ کو ابھی کچھ علم نہیں، میں نے کب شادی کی، کس سے کی، انہیں کہاں رکھا وغیرہ، ہر بات سے لا علمی کا اظہار کیجیے۔ ٹھیک ہے، تم فکر نہ کرو، ہم کر لیں گے۔ کیوں نادرہ؟ انہوں نے بیوی کو دیکھا۔ انشاءاللہ، بس اللہ ہمت دے اور کروا لے ہم سے یہ سب۔ لیکن تم کیا کرو گے؟ آپ اس کی فکر نہ کریں۔ نور بیٹا، اس نے نور کو پکارا۔ وہ اٹھ کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ دادا جان اور دادی جان کو اللہ حافظ کہیں، ہم پھر جلد واپس آئیں گے۔ اس نے اپنی دھیمی آواز میں انہیں اللہ حافظ کہا۔ دونوں نے بھیگی آنکھوں سے اسے گلے لگا کے پیار کیا۔ جتنا بڑا صدمہ انہیں اچانک ملا تھا، اب ویسی ہی بڑی خوشی نور کی صورت میں اچانک سامنے آئی تھی۔ اسے گھر سے باہر ہی رہنا تھا، پھر بھی اسے مناسب لگا کہ وہ نور کو تابا کے پاس چھوڑ دے اور پھر اگلے اقدامات کرے۔ وہ خیالوں میں اس قدر کھویا تھا کہ گیٹ کے آگے کار روکتے ہوئے خیال آیا۔ اس نے فون پر آنے کی اطلاع بھی نہیں دی۔ اطلاعی گھنٹی پر وہ باہر آئی تو دونوں کو دیکھ کر چونک گئی، دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے تیزی سے آ کے گیٹ کھولتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے۔ وہ اس قدر گھبرائی تھی کہ اس نے فوراً کہا۔ نور کو اپنے کمرے میں کھلونے دے کر بٹھانے کے بعد دروازہ بند کر کے وہ بے قرار سی ردات سننے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پہلی ملاقات میں ایک اجنبی سے اپنے راز اور ذاتی باتیں بانٹنے کا اس کا فیصلہ دراز ہوتا جا رہا تھا۔ تب اس کے پاس کوئی لائحہ عمل نہیں تھا، بس فوری طور پر نور اور شرجیل کا تعلق سب سے راز رکھنے کا عزم تھا۔ مگر کیسے، وہ یہ سوچ رہا تھا۔ اور اب سونیا کی غلط فہمی نے اسے آگے کا راستہ دکھایا تھا۔ سونیا سے بھی جان چھوٹ جانی تھی اور نور دنیا کے لیے اس کی بیٹی ہوتی۔ اس نے خود ہی اسے نور کی زندگی میں شامل کیا تھا اور وہ اس قصے میں کس قدر جذباتی سرمایہ لگا چکی ہے اس کے سامنے تھا۔ اس نے مختصراً احوال کہہ سنایا اور اب سب کو دکھانے کے لیے ایک پرانی ڈیٹ کے جعلی میرٹ سرٹیفکیٹ کا انتظام کرنا ہوگا جس پر کسی کو شک نہ ہو۔ لیکن وہ ہچکچاہٹ کا شکار تھی۔ سونیا نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھا ہے اور وہ دانستہ رک گئی۔ آپ میری دوست ہیں اور نور کی مدد اور میری سپریشن ہو گئی ہے۔ اس نے وقفہ لے کر جملہ مکمل کیا۔ میں یہ کہوں گا سب سے۔ اچھا، جانے وہ حیران ہوئی تھی یا قائل نہیں تھی، وہ اخذ نہیں کر سکا۔ تبھی گیٹ کھلنے کی آواز آئی جو عموماً نہیں آتی تھی۔ کوئی عجلت میں تھا، شاید امی آ گئی ہیں۔ تابا اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی لیکن دروازے پر نظر پڑتے ہی بے اختیار پیچھے ہونے کی ناکام کوشش میں گرتے گرتے بچی۔ شیل نے اس کے چہرے پر پھیلے تاثر کو دیکھ کے جھٹ گردن موڑ کے دیکھا۔ وہ جو بھی تھا غصے میں تھا اور پھٹ پڑنے کو بےتاب۔ تمہیں پسند کرنے، تم سے شادی کرنے کا مجھے ساری زندگی افسوس رہے گا۔ تم اس قدر کم ظرف اور منتقم مزاج رکھتی ہو، کبھی نہیں سوچا تھا۔ زبیر کی آواز بلند تھی۔ آمنے سامنے رکھے صوفوں کی وجہ سے وہ شیل والے صوفے کے اس طرف رک گیا تھا۔ تابا کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ تمہیں بد دعائیں دینی ہیں، جادو کرنا ہے تو مجھ پہ کرو، مجھے برباد کرو۔ ان معصوموں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ تمہیں شرم بھی نہیں آتی؟ اب ٹھیک سمجھاؤں میں تمہیں، کیوں تمہیں اللہ نے اس نعمت سے محروم رکھا ہے۔ تابا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی معصوموں کی دشمن بن جائے، جن میں دوسروں کو خوش دیکھنے کا بڑپن نہ ہو، اسے ماں بننے کا حق ہونا بھی نہیں چاہیے۔ یہ ہاتھ میں پکڑا پرزہ لہراتے ہوئے وہ صوفے کے دائیں جانب سے ہو کر اس کے سامنے پہنچا ہی تھا کہ اس کے ارادے باپ کے شیل تابا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زبیر اب اس کی موجودگی سے باخبر ہوا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسی وقت گیٹ کے باہر کھڑی شیل کی کار کی وجہ سے
اپنی کار بھی باہر کھڑی کر کے کھلے گیٹ اور اندر سے آ رہی آواز پر گھبرائی سی عظمیٰ دروازے میں پہنچی۔ اس نے شیل کی آڑ سے ایک طرف جا کے تاباں کو دیکھا۔ یہ منزا کے ٹیسٹ ریزلٹس ہیں۔ اس نے اپنی دوسری بیٹی کا نام لیا۔ تمہاری بد دعا اسے بھی لگی ہے۔ تمہارے کوسنے، جلن اور تعویذوں نے اسے بھی معذور کر دیا ہے، یاد رکھنا تم بھی۔ وہ جوش میں آگے بڑھا ہی تھا کہ شیل نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اسے پیچھے دھکیلا۔ تم ہو کون؟ یہ ہم دونوں کا معاملہ ہے، دور رہو۔ اس نے شیل کو ہاتھ سے ایک طرف کرنا چاہا، تاہم وہ جمع رہا۔ آپ کا اس گھر سے اور تابا سے کوئی معاملہ نہیں ہے، آپ دور رہیں۔ یہ سوال آپ کے لیے ہے کہ کس حیثیت سے یہاں آ کے بکواس کیے جا رہے ہیں؟ تابا کی ٹانگیں جواب دے گئی تھیں۔ وہ گرنے سے بچنے کی خاطر پیچھے صوفے پہ بیٹھ گئی اور سر اٹھا کے اس کی طرف پیٹھ کیے کھڑے شیل کو دیکھا۔ اسے زبیر اور اس کے رشتے کا علم کیسے تھا؟ تمہیں تو وہ غصے سے پاگل ہونے کو تھا، لیکن اس کا جملہ عظمیٰ کی مداخلت پر ادھورا رہ گیا۔ انہوں نے شانے سے کھینچ کے اس کا رخ اپنی طرف کر کے پوری قوت سے گال پر چانٹا رسید کیا تھا۔ اس گھر کی دہلیز پار کرنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہاری؟ آج کے بعد اس گھر اور تابا کے آس پاس بھی دکھائی دیے تو بہت پچھتاؤ گے۔ میں وہ کر دکھاؤں گی کہ تمہاری بیوی بچے ترس جائیں گے تمہارے لیے۔ انہوں نے تنبیہ کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ اسے زبانی دھمکی سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ پھر ایک طرف ہو کے اسے راستہ دیا، دفع ہو جاؤ۔ تم پر بد دعائیں خرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہاری بربادی کے لیے تمہاری سوچ اور زبان ہی کافی ہے۔ وہ گرا رہی تھیں۔ کمرے کی سکوت میں ان کی آواز قابو میں تھی، لیکن لہجے کی سختی اور استحکام فضا میں ارتعاش پیدا کرنے والا تھا۔ زبیر مٹھیاں بھینچ کر نتنے پھلاتے ہوئے رکا رہا۔ نکلو۔ اس بار عظمیٰ کی آواز بلند تھی۔ ایک نظر تاباں پر اور ایک تمہیں تو دیکھ لوں گا والی نگاہ شیل پہ ڈالتا وہ دھپ دھپ کرتا چلا گیا۔ تابی میری جان، میرا بچہ، عظمیٰ نے بڑھ کے اسے گلے لگایا اور وہ زاروں کتار رو پڑی۔ اس جاہل کی وجہ سے تم کیوں رو بیٹا؟ انہوں نے پچکارتے ہوئے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ شیل کو محسوس ہوا اسے وہاں سے چلے جانا چاہیے، تاہم نہ خاموشی سے جانا مناسب تھا، نہ اس وقت ان سے جانے کی اجازت لینا۔ اس نے دور راہداری میں دوسرے کمرے کے نیم وا دروازے کی سمت دیکھا۔ جانے اندر نور نے کچھ سنا تھا یا نہیں، لیکن شکر تھا کہ وہ باہر نہیں آئی تھی۔ بس بیٹا، عظمیٰ نے اسے خود سے الگ کیا۔ اس کی فضول بکواس اور تہمتوں پر افسوس ہی کافی ہے۔ خود کو یوں ہلکان کرنا اپنے ساتھ زیادتی ہے۔ ایسی نادانی کی مجھے اپنی بیٹی سے امید نہیں۔ ہم کسی کی زبان اور سوچ کے لیے ذمہ دار نہیں، نہ انہیں روکنے پر قادر ہیں، لیکن اپنا قیمتی سکون ہمارے اختیار میں ہے، اسے نہ گماؤ بیٹا۔ انہوں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے خشک کیا۔ مجھے اچھی سی چائے پلاؤ اب، جاؤ شاباش۔ انہوں نے اسے اٹھانے کی صحیح کی۔ وہ سر ہلا کے مسکرانے کی کوشش کرتی اٹھ گئی۔ اس نے دانستہ شیل کو نظر انداز کیا تھا۔ سوری، مجھے اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ تھینک یو۔ عظمیٰ کی آواز بھاری سی تھی۔ ان کے ابا کے بعد وہ پہلا مرد تھا جو ان کی بیٹی کی خاطر اپنی استعداد سے بڑھ کر ڈٹ گیا تھا۔ بدسلوکی اور زیادتی کے خلاف کھڑے ہونا کردار اور ضرب سے تعلق رکھتا ہے۔ اسے کبھی خون اور رشتوں سے مشروط نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے صرف انسانیت کا ہونا لازمی اور کافی ہے۔ شیل کچھ کہہ نہیں پایا، بس سر کو جنبش دے کے مسکرا دیا۔ کچھ پل کی خاموشی کے بعد عظمیٰ کو جیسے اچانک یاد آیا، آپ نور کو اپنے پیرنٹس سے ملوانے لے گئے تھے، تابی نے میسج کیا تھا، کیا اسے گھر چھوڑ آئے ہیں؟ جی ان سے ملوا تو دیا ہے، مگر نور ادھر یہیں کمرے میں ہے۔ ان سے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جب بہت سا وقت لگا کے تاباں چائے لے کے آئی تو عظمیٰ وہاں نہیں تھی۔ اس نے ٹرے تپائی پر رکھی اور پھر کپ اٹھا کے شیل کی طرف بڑھایا۔ تھینکس۔ وہ غائب دماغ سی ہتھیلیاں مسلتی اس پہ نظر جمائے کھڑی تھی۔ جب شیل نے سر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ گڑبڑا کے متذبذب سی صوفے پہ بیٹھ گئی۔ وہ کیسے اس سے پوچھے، سوچ رہی تھی۔ اس کی انگلی کا ناخن پھر انگوٹھے کی جلد کو کھرچ رہا تھا۔ شیل نے کچھ تعجب اور بے آرامی سے اس اضطراری حرکت کو دیکھا۔ آپ کیسے؟ تامی؟ عقب سے آئی نور کی آواز نے اس کے جملے کا گلا گھونٹ دیا۔ جی؟ وہ ایک ہاتھ صوفے کے اوپر رکھ کے پیچھے دیکھنے لگی، جبکہ شیل نور کے تامی پر غور کر رہا تھا۔ پانی؟ اسے پیاس لگی تھی۔ تاباں اٹھ کے اسے لیے باورچی خانے میں چلی گئی۔ جاتے ہوئے اس نے عظمیٰ کے کمرے میں جھانک کے امی چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، ہال میں رکھی ہے کی صدا لگائی تھی۔ عظمیٰ ہال میں آئیں تو پیشانی پر بکھرا سلوٹوں کا جال سوچ بچار کی چگلی کر رہا تھا۔ تابی؟ انہوں نے آواز لگائی۔
چائے دوبارہ گرم کر دو۔ تابا کپ ماں ٹرے اٹھا کے لے گئی۔ شعیل، انہوں نے آگے ہو کر سنجیدہ مگر دھیمے انداز میں کہا، آپ نور کو ہمیشہ کے لیے اپنی بیٹی بنانے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ ان کا لیا وقفہ کچھ طویل ہوا تو اسے کہنا پڑا، جی، آج نہیں تو کل آپ کو شادی کرنا ہوگی، یا پھر آپ پلان کے مطابق اس لڑکی سے جلد شادی کا ارادہ رکھتے ہیں جس سے انگیجمنٹ تھی۔ میرا سونیا سے شادی کا کوئی پلان نہیں ہے، نہ ہی شادی وغیرہ کا، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ جب نور کی ذمہ داری لی ہے تو اسے ماں اور فیملی دینا بھی آپ کا فرض ہے۔ آپ کے والدین بھی آپ کو ساری عمر کنوارا نہیں دیکھنا چاہیں گے۔ اب کے شعیل نے الجھ کے انہیں دیکھا اور ان کے چہرے پر ان سوالوں کا مقصد تلاش کرنے کی کوشش کی۔ آپ صاف صاف کہیں۔ شعیل کی آواز ممکنہ تجویزات کے قیاس سے وزنی سی تھی۔ اس لڑکی نے آپ تینوں کو دیکھ کے جو سمجھا اسے ہی سچ بنایا جا سکتا ہے، جو تینوں کے لیے مناسب ہے، اور زیادہ شکوک و سوالوں کا موقع بھی نہیں رہے گا۔ بس شرط ہے کہ آپ امی۔ تابا کی آواز حیرت اور بے یقینی سے لرز رہی تھی۔ وہ چائے کا کپ لیے پیچھے کھڑی تھی۔ مجھے چائے دو اور تم نور کو دیکھو، میں شعیل سے بات کر کے آ رہی ہوں۔ انہوں نے یوں کپ لینے ہاتھ بڑھایا جیسے کوئی بات ہی نہ ہوئی ہو۔ امی، تابی، انہوں نے اسے روکا، 5 منٹ میں آ رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی۔ اس نے آگے آ کے کپ انہیں پکڑایا اور اسے دیکھ رہے شعیل پر ایک نظر ڈال کے اندر چلی گئی۔ آپ کو لگ رہا ہوگا میں موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہوں، بالکل میں یہی کر رہی ہوں۔ عظمیٰ نے کپ تپائی پر رکھ دیا۔ میری بچی کا دل محبت اور ممتا سے بھرا سمندر ہے، اور بے رحم دنیا اسے ایک قطرہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ 2 محروم افراد ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر دیں تو یہ غلط نہیں۔ تیسرا، نور کے لیے آپ کی خواہش، آپ کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے، لیکن اس سے قبل آپ سے ایک یقین دہانی چاہیے۔ وہ ٹھہری، سکتے کسی کیفیت میں سن رہے شعیل نے چہرے کے تاثر سے کیا پوچھا؟ یہ عارضی حل نہیں ہوگا۔ یہ تعلق بھلے ضرورت اور مصلحت کے تحت قائم ہو رہا ہو، لیکن حقیقی اور دائمی ہوگا، اور سب سے اہم، نور ہی نہیں تابی بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ ہمیشہ کے لیے ایک انجان اجنبی کو ساتھ رکھنے کا وعدہ، نور سے اس کا برتاؤ اور مدد اپنی جگہ، لیکن یہ اس کی زندگی کا بھی تو سوال تھا۔ تابا کے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا، اور اس کے لیے کیا نور کی اہمیت عارضی تھی؟ شرجیل کے بعد وہ اس کا باپ تھا، اور یہ رشتہ عارضی تو نہیں ہوتا۔ اس کی زندگی میں اس وقت نور سے اہم، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، اور اگر آئندہ بھی نہ ہو تو کیا وہ ہمیشہ نور پر قانے رہ سکتا تھا؟ سارے جواب اسے اسی وقت خود میں ڈھونڈنے تھے۔ عظمیٰ خاموش اسے سر جھکائے خیالوں میں غرق دیکھتی رہیں۔ قلیل وقت میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے سامنے براجمان خاتون اپنے ارادوں اور فیصلوں میں واضح، مصمم اور اٹل ہیں۔ ذرا دیر پہلے وہ زبیر کو پڑے تھپڑ کا عینی شاہد تھا۔ ان میں مقابل کو تخویف (خوف زدہ) میں مبتلا کرنے کی صلاحیت تھی۔ ابھی ابھی اس پہ منکشف ہوا تھا کہ اسے ان کی یہ خوبی اچھی لگی ہے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے شیرنی تھیں، اور نور کی بھلائی کے لیے ان کا مطمئن ہونا ناگزیر تھا۔ زندگی اسے اہم فیصلوں کے لیے چند لمحے ہی دے رہی تھی، لیکن اس نے شکر ادا کیا کہ زندگی نے راستے اور ممکنات مسدود نہیں کیے تھے۔ جانے کتنی دیر بعد اس نے سر اٹھایا۔ اس نے گہرا سانس بھر کے فیصلہ کیا اور عظمیٰ کو دیکھا جو اس کی یقین دہانی کی منتظر تھی۔ عظمیٰ کمرے میں داخل ہوئیں تو دیکھا نور کو فون تھما کے وہ ٹہل رہی تھی۔ امی، انہیں دیکھتے ہی وہ ان کی طرف لپکی۔ کیا ہو گیا امی آپ کو، کیوں اس طرح؟ نور کو دیکھو تابی۔ انہوں نے اس کا رخ نور کی طرف کیا۔ کیا تم نہیں چاہتی اس یتیم بچی کو تمہارا پیار اور توجہ ملے؟ کیا یہ اچھا نہیں کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ، تمہارے پاس رہے؟ انہوں نے اس کی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ اس کا دل تڑپ اٹھا۔ اس مسیحا کو کہاں چوٹ کرنی ہے، کہاں مرہم رکھنا ہے، خوب پتہ تھا۔ اپنی ماں پہ بھروسہ رکھو بیٹا، باقی باتیں بعد میں، ابھی شعیل تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے؟ ہاں جاؤ۔ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے صوفے پہ بیٹھی تھیں۔ آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے، کہتے ہوئے یکایک اسے ذرا دیر پہلے زبیر سے کہیں شعیل کی باتیں یاد آئیں اور وہ جھٹک کے اسے دیکھنے لگی۔ شعیل اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ چہرے سے اس کے رکنے کی وجہ سمجھ لینے کے باوجود اس نے ان باتوں کی وضاحت دینے یا اس کی تصحیح کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر آپ نور کی وجہ سے یہ قبول کر لیں تو بھی آپ کی فیملی انہیں اعتراض ہوگا کہ اسے یہ کہتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ ہوئی کہ اس طرح تو وہ
اس تجویز کو اپنی جانب سے قبولیت کی سند دے کر متوقع رکاوٹوں پر اس کی صفائی اور حل جاننا چاہ رہی تھی۔ اگر مجھے اعتراض نہیں تو پھر کسی کی مرضی پسند یا اعتراض کی اہمیت ہی کہاں بچتی ہے؟ اس کا اس طرح پھر انگشت شہادت اور انگوٹھے میں منتقل ہو گیا تھا۔ کیا آپ یہ چاہتی ہیں؟ نور کی خاطر ساری عمر نبھا سکتی ہیں؟ اس نے براہ راست تابہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ نور، وہ ننھی جان، اس کی زندگی میں واقعی نور لے آئی تھی۔ اس کا لمس، اس کی خوشبو، اس کے وہ چھوٹے سے بازو جو وہ اس کے اوپر ڈال کے سوتی تھی، اس کا تامی پکارنا، اس کی فرمائشیں، سب اس سے چھن جائے گا تو پھر وہی خاک بھرا راستہ اور خالی پن بچتا۔ کیا برا ہے جو وہ کچھ حقائق سے صرف نظر کر لے؟ زندگی نے ایک موقع دیا ہے تو کیوں اوروں کا سوچے، کیوں نہ صرف اپنے لیے فیصلہ کرے؟ شعیل کے گھر والے، نور کے ننیال والے، یہ سب سوچنا اور ان سے نپٹنا شعیل کی ذمہ داری تھی، تو وہ کیوں اسے اپنے سر پہ سوار کرے؟ اگر نور کے قریب رہنے کا، اس سے کاغذی ہی صحیح ایک رشتہ قائم کرنے کا موقع مل رہا ہے تو یہ کسی بھی زاویے سے اس کے لیے خسارے کا سودا نہیں تھا۔ شعیل پر اتنا یقین تو تھا کہ اسے واقعی نور کی بے حد اور بے حساب فکر اور پرواہ ہے، اور اس کا یہ جذبہ اس کے لیے کافی تھا۔ نور کی خاطر شعیل نے اس سے نظر نہیں ہٹائی تھی۔ ہاں، اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ تھینک یو۔ اس کا جملہ مکمل ہوتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ باہر آ کر اس نے صوبیہ سے بات کرنے کو فون نکالا تو اس کی بے حساب مسڈ کالز تھیں، یعنی اسے پتہ چل گیا تھا۔ والدین کی طرح وہ اس سے بھی جھوٹ نہیں کہنا چاہتا تھا۔ سچ پر حق راحیل کا بھی اتنا ہی تھا، لیکن اسے نہ رانیہ پہ اعتبار تھا اور نہ رانیہ کے معاملے میں راحیل پر۔ صوبیہ سے اس نے کچھ نہیں چھپایا۔ تابہ کے معاملے میں وہ ہی اس کی واحد معاون ہو سکتی تھی۔ اسے نکاح کے لیے فیض الدین کے ساتھ آنا تھا کہ یہ عظمیٰ کی شرط تھی، اور اب گھر نہیں جا سکتا تھا۔ راحیل اور رانیہ گھر لوٹ آئے تھے۔ صوبیہ نور سے ملنے کو بے قرار تھی۔ اس نے فیض الدین اور نادرہ سے فون پہ بات کی۔ تابہ کو اس نے اپنے کالج کی دوست ہی بنائے رکھا، اس کا مطلقہ ہونا نہیں چھپایا تھا، لیکن اس کی وجہ بتانا اس کے نزدیک قطعی غیر ضروری تھا۔ ایسے کوئی کیوں کر شادی کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ مانا دوست ہے، لیکن پھر بھی یہ بات، ارے آپ شکر کریں وہ بچی تیار ہے، ہماری مشکل سمجھ رہی ہے، اور آپ ہیں کہ فضول کے نکتے اٹھائے جا رہی ہیں۔ نادرہ کو کسی بھی طرح اب نور گھر میں ان سب کے ساتھ چاہیے تھی۔ یہ کیسے ہوتا، انہیں اس کارروائی کی پرواہ نہیں تھی۔ انہیں بس نور کے اپنی آنکھوں کے سامنے ہونے سے سروکار تھا۔ ڈیڈ، میں تابہ کو جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، وہ بہت حساس اور نرم دل ہے۔ اگر مجھے یقین نہ ہوتا تو نور کے معاملے میں اس پہ اعتبار کیسے کرتا؟ وہ فون پر ہی انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ راحیل بھی اسے فون کر رہا تھا، لیکن وہ یہ مرحلہ طے کرنے کے بعد ہی اس سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لیکن سونیا اور ان کی فکر بھی درست تھی۔ میں نور کے سلسلے میں کبھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتا، اور نور کے بعد اب پہلے سا کچھ نہیں رہا ہے۔ اگلے دن عظمیٰ، فیض الدین، نادرہ، صوبیہ اور اس کے شوہر کاظم کی موجودگی میں ان کا نکاح ہو گیا۔ جب تک شعیل پرانی تاریخ کا میرج رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہ بنا لیتا، انہیں انتظار کرنا تھا۔ اس کے بعد انہیں نور کے ساتھ گھر جانا تھا، جہاں صوبیہ اور کاظم فیض الدین، نادرہ اور راحیل کو قائل کرنے کا ماحول بنا رہے تھے کہ شعیل کو معاف کر دیا جائے۔ عظمیٰ خوش اور اس کے جانے کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ وہ اس کی رخصتی سے پہلے نئے جوڑے، جوتے، زیور، میک اپ کی خریداری اس کی غیر موجودگی اور عدم دلچسپی کے باوجود بڑے جوش سے کر رہی تھیں۔ تابہ اس انجانی راہ پر قدم رکھ دینے کے بعد آگے کے سفر کے لیے گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا تھی۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of first mega episode of the novel اے عشق ازل گیر. Hope that you like it. مجھے تو بہت پسند آ رہا ہے، یقیناً آپ کو بھی پسند آ رہا ہوگا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا، ویڈیو کو لائک کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. اللہ حافظ.